اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سب سے پہلے تو آپ جتنی بھی طالبات قرآن کریم سیکھنے کی غرض سے شامل ہوئی ہیں اور آپ نے تفسیر کی اس کلاس میں داخلہ لیا ہے، یقیناً اس پر الفاظ نہیں ہیں، اور بلکہ الفاظ کی کمی ہی نہیں بلکہ الفاظ موجود ہی نہیں ہیں کہ ایسے الفاظ میں آپ کو اس سعادت پر مبارکباد پیش کی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس عظیم سعادت سے نوازا کہ اپنی کتاب کو سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کر لیا. اور یہ مت سمجھیے گا کہ محض ہم نے اپنی کسی کوشش سے یا اپنی مرضی یا خواہش سے ہم نے یہ کلاس جوائن کر لی ہے اور تفسیر سیکھنے کا ارادہ کر لیا. ٹھیک ہے، انسان کا ارادہ ہوتا ہے، ارادے ہی پر اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، لیکن اصل چیز اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. یہاں پر اللہ کا جو فضل اور اللہ تعالیٰ کا جو احسان ہوا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا ہے کہ آپ قرآن کریم کے علوم کو سیکھیں اور قرآن کریم کے معارف کو اور قرآن کریم کے مفہوم کو اور قرآن کریم میں موجودہ مسائل اور احکام کو، اوامر و نواہی کو آپ سمجھ سکیں. اس کے لیے آپ کا انتخاب اللہ نے خود کیا ہے. اور یاد رکھیے گا، اس خوش قسمتی کا اندازہ میں اور آپ نہیں لگا سکتے. دنیا کے کسی ترازو میں، دنیا کی کسی میزان میں اس خوش نصیبی اور سعادت کو تولا نہیں جا سکتا کہ ہم اس کا وزن کر کے کوئی معیار مقرر کر دیں کہ آپ اتنی سعادت مند ہیں. یاد رکھیے، جو اللہ کا کلام ہے، کلام الہی کے لیے اللہ نے جو آپ کا انتخاب کیا، دنیا کا کوئی ترازو ایسا ہے نہیں کہ اس کے اندر آپ کی سعادت کو اور آپ کی خوش قسمتی اور نیکبختی کو تولا جا سکے. ایسا کوئی ترازو نہیں، اور نہ ہی کوئی ایسے الفاظ ہیں کہ ان الفاظ میں آپ کو مبارکباد پیش کی جا سکے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب قرآن سیکھنے کے لیے کیا. اللہ کریم نے آپ کو منتخب اپنی کتاب کے لیے کیا. اللہ کریم نے آپ کو منتخب کیا آج سیکھنے کے لیے. تو انشاءاللہ یہ یقین ہے مجھے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آگے سکھانے کے لیے بھی آپ کے انتخاب کریں گے. جب سیکھنے کے لیے آپ کو منتخب کیا، ایک راستے پر اللہ آپ کو لے آئے، تو آگے بھی انشاءاللہ اللہ آپ کو لے کے چلیں گے. آگے آپ کو بڑھنے کی توفیق اور سعادت اللہ نصیب فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ استقامت کے ساتھ یہ سعادت عظمیٰ بھی آپ کو نصیب فرمائے کہ آپ آگے ان علوم کو سکھا بھی سکیں. دیکھیں، دنیا میں مختلف قسم کے لوگ موجود ہیں، مختلف اذہان اور مختلف افکار کے لوگ موجود ہوتے ہیں، مختلف ذہنوں کے مالک رکھتے ہیں، مختلف صلاحیتوں والے ہوتے ہیں. کسی کی کس طرح کی صلاحیات ہوتی ہیں، کسی میں کس طرح کی ہوتی ہیں، لیکن وہ اپنی صلاحیات کو بہت کم ایسے ہوتا ہے کہ صحیح طور پر استعمال کریں، ضائع کر دیتے ہیں. اپنی صلاحیتوں کو صحیح طور پر آپ استعمال کیجئے، اللہ کے دین کی خاطر اپنی صلاحیتوں کو لگائیے، شریعت کو سیکھنے کے لیے، احکام الہیہ کو سیکھنے کے لیے، اور پھر ان کو آگے سکھانے کے لیے آپ وقف کیجئے، تو یقیناً اللہ اتنا نوازیں گے کہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. یقیناً ایسی سعادت بہت کم لوگوں کو ملتی ہے جو اللہ نے آپ کو دی. میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ آپ کو جو سعادت ملی ہے بہت کم لوگوں کو ملتی ہے کہ قرآن کریم سیکھنے کے لیے اللہ نے آپ کو منتخب کر دیا. اس میں یہ پریشانی آپ کے ذہنوں میں مت آئے، یہ اس الجھاؤ کا شکار آپ نہ ہو کہ شیطان آپ کے ذہن میں یہ وسوسہ ڈالے. یہ چونکہ شیطان کے مختلف ہتھکنڈے ہوتے ہیں. جو حضرت نے جو تلبیس ابلیس کتاب جو لکھی ہے، اب اس میں جو شیطان کے ہتھکنڈوں کا ذکر انہوں نے کیا، یہ کتاب قابل مطالعہ ہے، ضرور پڑھیے گا، ضرور اس کتاب کا مطالعہ کیجیے، تلبیس ابلیس کا. اب شیطان مختلف لوگوں کو مختلف انداز سے ورگلاتے ہیں.
ہر ایک کے لیے اس کے ہتھ کنڈے، اس کی تلبیس ایک جیسی نہیں ہوتی، ہر ایک کے لیے الگ الگ ہوتی ہے۔ تو آج کل کے اس فتنوں کے دور میں شیطان کے جو ہتھ کنڈے لوگوں کے ذہنوں کو دین سے دور کرنا، دین کے خلاف تنفر والی باتیں ذہنوں میں پیدا کرنا، اور دین والوں سے دور کرنا، دین والوں میں اور ان میں انفصال کرنا، جدائی کرنا، الگ الگ کرنا، یہ آج کل شیطان کا اور شیطان کے چیلوں کا جو شکل انسانی میں، صورت انسانی میں لوگوں کے اندر وسوسے ڈال رہے ہیں اور محنت کر رہے ہیں، ان کا یہی طریقہ کار ہے۔ آج کس انداز سے لوگوں کو قرآن و سنت سے دور کیا جا رہا ہے، اور قرآن و سنت کا نام لے کر لوگوں کو قرآن و سنت سے دور کیا جا رہا ہے۔ دیکھ لیجیے آپ منکرین حدیث کو، دیکھ لیجیے آپ فتنہ الہاد کو، غامدیت کو، رفض کو، یہ نام تو قرآن کا لیں گے لیکن کریں گے قرآن سے دور، نام تو اللہ کے کلام کا لیں گے، کریں گے اس سے دور۔ تو لہٰذا ان فتنوں کو پہچانیے اور ان فتنوں سے آگاہی حاصل کیجیے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان فتنوں کو خود پہچان کر خود بھی ان سے بچیں اور امت کو بھی ان فتنوں سے ہم بچائیں، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو اس لیے اس بات کا تہیہ کر لیجئے اور اس کو اپنی ذمہ داری سمجھیے، اس کو اپنا فرض منصبی سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کام لینا ہے، اور ہم نے امت کے اندر جو رائج فتنے ہیں، جو الہاد کے دروازے کھل رہے ہیں، ہم نے ان کو انشاءاللہ بند کرنا ہے، اور اس قرآن کے ذریعے سے بند کرنا ہے۔ جب سے لوگ قرآن سے دور ہوئے تو غلط افکار کے حاملین نے قرآن کا نام لے کر قرآن کو لوگوں کے سامنے رکھ کر لوگوں کو قرآن سے دور کیا۔ پڑھیں گے وہ قرآن کی آیت لیکن اس میں تحریف کر کے قرآن سے لوگوں کو دور کریں گے، پڑھیں گے وہ حدیث نبویہ لیکن وہ پڑھ کر حدیث سے لوگوں کو دور کر رہے ہوں گے، بات وہ شریعت کی کر رہے ہوں گے لیکن وہ لوگوں کو شریعت سے دور کر رہے ہوں گے۔ اس لیے ان فتنوں کی نبض شناسی بہت ضروری ہے، ان کی تشخیص بہت زیادہ ضروری ہے اس زمانے میں۔ تو ہمارا جو یہ سلسلہ آگے بڑھے گا، چلے گا انشاءاللہ، اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کو بھی لے کر چلیں گے کہ موجودہ دور میں اسلام کے مد مقابل جو فتنے ہیں ہم ان کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں۔ ہم جب عملی میدان میں جائیں گے، معاشرے میں جائیں گے، تو ہمارے اوپر جو ایک بوجھ اور ذمہ داری ڈال دی گئی ہے دین کی، شریعت کی، ہم نے اس کو کس طرح سے نبھانا ہے اور لوگوں کو دین کی طرف کیسے لانا ہے۔ یاد رکھیے گا، زمانہ قدیم میں لوگوں کو دین سے دور کرنے کے طریقے اور تھے۔ فرعون کے زمانے میں لوگوں کو دین سے دور رکھنے اور بچانے کے لیے قتل کر دیا جاتا تھا، مار دیا جاتا تھا، نسلوں کو ختم کر دیا جاتا تھا۔ آج کل وہ طریقہ نہیں، آج کل اذہان کو بدل دیا جاتا ہے، افہام کو بدل دیا جاتا ہے، افکار و نظریات کو بدلا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم نے اس تفسیر کے اسباق میں اور ان دروس میں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ ہم نے امت کے افکار اور اذہان کو قرآن کریم سے قریب کیسے کرنا ہے، اور ادیان باطلہ، فرق ضالہ، فرق باطلہ سے لوگوں کو، امت کو بچانا کیسے ہے۔ اس لیے کہ آگے آنے والا وقت ایسا آ رہا ہے کہ دن بدن فتنے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور جدید قسم کے فتنے آ رہے ہیں، جدید قسم کے، نئے قسم کے، دن بدن نئے 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 فتنے جنم دے رہے ہیں۔ تو اس لیے ان فتنوں سے امت کو بچانے کے لیے سب سے بنیادی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کریم کے علوم سے روشناس ہو سکتے۔ قرآن ہمیں کیا دعوت دے رہے ہیں، قرآن ہمیں کیا تعلیم دے رہے، اس سے ہم روشناس ہو کر لوگوں کو بھی یہ سکھائیں اور سمجھائیں کہ آپ قرآن کے ساتھ کیسے جوڑیں گے، لوگوں کو قرآن کے قریب کیسے کریں گے، لوگوں کو شریعت کے قریب کیسے کریں گے، لوگوں کو دین کے قریب کیسے کریں گے۔ یہ ایک فن ہے، اس کو بھی سیکھنے اور سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت، اس کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اب حضرت اقدس حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہوں، حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ ہوں، اور دور قریب کے محقق اور حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ ہوں، یا ان کے فلسفہ کو لے کر چلنے والے شیخ العرب والعجم حضرت احمد علی لاہوری رحمہ اللہ ہوں، سب حضرات کا موقف یہی ہے کہ اس وقت
فتنوں کا زور کیوں آیا، دن بدن فتنوں کا عروج کیوں ہو رہا ہے، فتنے سر کیوں اٹھا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن سے دوری ہے، قرآنی علوم سے لوگ دور ہو چکے۔ اور یاد رکھیے قرآن محض یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی کہتے میں نے قرآن کا حق ادا کیا۔ بھئی آپ نے کیا حق ادا کیا؟ بھائی میں نے قرآن ناظرہ پڑھ لیا ہے، اب روزانہ ہم قرآن کریم کے 1 سپارہ پڑھ لیتے ہیں، 2 پارے پڑھ لیتے ہیں، 3 پارے پڑھ، یہ قرآن کریم کا حق نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے مجھے بالکل اس بات سے کوئی اختلاف نہیں، میں اتفاق رکھتا ہوں، میں اس بات سے متفق ہوں کہ قرآن کریم پڑھنے سے ثواب ملتا ہے۔ قرآن کریم جو پڑھتا ہے یہ اس کی شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا، قرآن کریم اس کی سفارش کرے گا یقیناً۔ قرآن کریم اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گا، اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گا۔ اور قرآن کریم پڑھنے والے کو 1 حرف پہ 10 نیکیاں ملتی رہی ہیں، ملتی جا رہی ہیں، ملیں گی، نیکیوں کے انبار اس کے پاس لگ رہے ہیں۔ لیکن معاف کیجئے گا، میں ساتھ یہ عرض کرنا بھی چاہوں گا، قرآن کے دنیا میں آنے کا یہ مقصد ہرگز نہیں کہ آپ قرآن کو پڑھ کے ثواب کما لیں، یہ قرآن کا مقصد نہیں کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت کر کے ثواب کما لیں، نہیں بھائی، یہ مقصد قرآن کا نہیں ہے۔ ثواب ملے گا، اصال ثواب بھی ہوگا، مردے بھی بخشوائے جا سکتے ہیں، لیکن یہ مقصد ہے نہیں قرآن کے آنے کا۔ قرآن کی دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے کہ قرآن کو سمجھیے یہ کہتا کیا ہے، محض تلاوت کر کے ثواب حاصل کرنا یہ مقصد نہیں۔ قرآن میں اللہ نے جو پیغام ہمیں دیا، جو میسج ہمیں دیا، وہ کیا ہے، اس کو سمجھنا، اس کی گہرائی میں غوطہ زن ہونا، اس کو سیکھنا، یہ قرآن کا مقصد ہے، اور پھر اس پر عمل کرنا، یہ قرآن کا مقصد۔ آپ لوگوں کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اصل مقصد قرآن کا اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا ہے، پھر دوسروں تک پہنچانا۔ ٹھیک ہے، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے جو قرآن کریم کے جو 5 بنیادی مقاصد لکھے ہیں، قرآن کریم پر ایمان لانا نمبر 1، نمبر 2 قرآن کریم کو پڑھنا، اور نمبر 3 قرآن کریم پر عمل کرنا، قرآن کریم کو سکھانا، یہ جتنے بھی مقاصد ہیں یہ مقاصد ہیں، لیکن اصل مقصد ان سب میں یہی ہے کہ قرآن کریم کو سیکھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا۔ باقی ثواب تو ہے ہی ہے، وہ اپنی جگہ پر بالکل درست بات۔ تو بات کہاں سے چلی تھی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی سعادت سے نوازا، بڑی ہی آپ کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ کریم نے آپ کو قرآن کریم سیکھنے کے لیے، قرآن کریم سمجھنے کے لیے اللہ نے آپ کا انتخاب کیا اور آپ کو منتخب فرمایا۔ اس لیے آپ دیکھیں نا، کتنے لوگ ہوں گے، کتنی خواتین ہوگی، کتنی مستورات ہوں گی، کتنی بہنیں بیٹیاں ہوں گی جو اس وقت کسی فضول کام میں مشغول ہوں گی۔ اپنے اپنے مائک بند فرما لیجئے پہلے۔ جی چلیے، تو آپ دیکھیے کوئی کس کام میں مشغول، کوئی ٹی وی کے آگے، کوئی فلم ڈرامہ دیکھتے ہوئے، کوئی نیٹ پہ، کوئی موبائل کا غلط استعمال کرتے ہوئے، کوئی کسی کی غیبت میں، کوئی کسی کی چولی میں، کوئی کسی پر بہتان تراشی میں، کوئی کسی پر الزام تراشی میں، کوئی فضول لایانی کاموں میں، فضول حرکتوں میں، فضول۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے انتخاب کیا قرآن آپ کے سامنے رکھ کے قرآن سیکھنے کے، تو اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ میں کس انداز سے آپ کو اور مبارکباد دوں؟ یہ کوئی چھوٹی سعادت ہے؟ کوئی مارکیٹ میں گیا، دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی خواتین مارکیٹ میں شاپنگ میں لگی ہوئی ہیں، کوئی کیا کر رہی ہیں، کوئی کیا کر رہی ہیں، کوئی کیا کر رہی ہیں، اور آپ قرآن کریم سیکھ رہی ہیں۔ تو اس سعادت پر اب اگلا مرحلہ جو میں عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر ادا کریں گے اللہ مزید توفیق دے گا، اس لیے جتنا شکر ادا کریں کم۔ اتنی بڑی سعادت ہمارے زور بازو کا نتیجہ نہیں، یہ اللہ کا فضل، اور شاید آپ کے والدین یا اساتذہ کی دعائیں ہوں گی کہ اللہ کریم نے آپ کو قرآن سیکھنے کے لیے منتخب کر لیا، دین سیکھنے کے لیے منتخب کر لیا۔ اب اس میں یہ کام اس کے ساتھ ساتھ ضرور کیجئے، انما الاعمال بالنیات، اپنی نیت کو درست کر لیجئے کہ مقصود اللہ کی رضا ہے۔ بس جب اللہ کی رضا مقصود ہے پھر سمجھ بھی آئے گی، پھر عمل بھی ہوگا، پھر پہنچانا بھی آسان ہوگا۔
جب نیت غلط ہوگی، نیت کچھ اور ہوگی، پھر فائدہ نہیں ہوگا، الٹا نقصان ہوگا۔ تو سب سے پہلے ابھی ہم سب اپنی نیت کی اصلاح کرتے ہیں کہ ہم سب یہ جو قرآن کریم سیکھ رہے ہیں یہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کا حکم سمجھ کے، رسول اللہ کی شریعت پر عمل کی خاطر، دوسروں تک پہنچانے کی خاطر سیکھ رہے ہیں۔ جب نیت درست ہوگی پھر انشاءاللہ اس کا فائدہ بھی ہوگا۔ اور نمبر 3، یہ وقت بہت قیمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ وقت سیکھنے کے لیے دیا ہے، اس کو قیمتی بنائیے، اس کی قدر کیجیے۔ یہ نہ کہ موبائل تو ہم نے اٹیچ کر لیا اور خود کام کاج میں لگ جائے، نہیں نہیں نہیں، قرآن کی قدر کیجیے۔ آپ مکمل طور پر ادب اور احترام کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ بیٹھ کر پورا سبق سنیے، پورا سبق لیجئے، اہم مقامات کو نوٹ کیجئے تاکہ وقت ضائع نہ ہو۔ اگر وقت ضائع ہو گیا، ماز اٹیچ ہو گئے، جوائن کر لی میٹنگ اور سنا نہیں، ساتھ کام کاج ہیں، یہ ناقدری ہوگی، یاد رکھیے، یہ قرآن کی ناقدری ہوگی کہ ادھر سے قرآن کی آوازیں بھی پڑھ رہی ہیں، ہم اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، یہ ناقدری ہوگی، اس کو سیکھنا نہیں کہیں گے، یہ وقت پاس ہوگا۔ وقت کی قدر کیجئے۔ نعمتان مغبوط فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی اس روایت کو نقل کیا کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں لوگ ان کے بارے میں سخت بے پرواہی کا شکار ہیں، ایک صحت اور ایک فراغت۔ آج ہمیں جب فراغت ملتی ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ فلم لگا لی، چلو بھائی، لوڈو لے لی، چلو بھائی، وقت ضائع کرو فضول گپیں ہانپنے میں۔ یاد رکھیے یہ وقت سونے اور چاندی سے زیادہ قیمتی۔ قبر میں جانے کے بعد، آخرت میں پہنچنے کے بعد اس بات کی تمنا ہوگی کاش 2 منٹ دنیا میں اور مل جاتے، 2 نفل اور پڑھ لیتے۔ آج اللہ نے آپ کو ڈھیروں وقت دیا، اس کو ضائع مت کیجیے۔ 2 گھنٹے 24 گھنٹوں میں اگر آپ نے اللہ کے قرآن کے لیے نکال لیے تو ان کا حق ادا کیجیے، پورے طور پر کامل طریقے پہ سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ جب نیت بھی ٹھیک ہوگی، ہمیں قدر بھی ہوگی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور نوازیں گے، اللہ بالکل محروم نہیں کریں گے۔ یہ ذوق رکھنے والا ہو، شوق رکھنے والا ہو، نیت کی اس کی ٹھیک ہو، اللہ ضرور نوازتے ہیں، اللہ نہیں دھتکارتے۔ تو وقت کی قدر کیجیے، وقت کو ضائع نہیں کرنا، یہ وقت بہت قیمتی چیز ہے، یہ وقت اللہ نے آپ کو دیا ہے، اس کو آپ صحیح استعمال کیجیے، درست استعمال کیجیے، سبق کے اوقات میں دوسرا کام ساتھ نہ کیجیے۔ تو اس بارے میں کوشش کیجیے۔ ویسے بھی ہمیں اپنی زندگی کا ایک نظام الاوقات بنانا چاہیے۔ جب نظام الاوقات ہمارے پاس ہوگا، اس ترتیب کے ساتھ ہم چلیں گے، کوئی کام باقی نہیں بچے گا، سارے کام وقت پہ طے ہو جائیں گے۔ اس پر انشاءاللہ آگے تفصیلاً بات کریں گے، اسباق کے دوران ہی کہ نظام الاوقات کی ترتیب کیا ہو، آپ کس ترتیب سے نظام الاوقات بنا سکتی ہیں، وہ انشاءاللہ آگے میں اسباق جب آگے چلتے ہیں پھر میں بات کروں گا آگے کسی بھی دن، یہ نہیں کہ آج ہے۔ اور نمبر 4، اخلاص پیدا کیجیے۔ اخلاص کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ اخلاص سب سے بڑی نعمت ہے۔ اخلاص ہوگا پھر فائدہ بھی ہوگا، اخلاص نہیں ہے تو پھر فائدہ۔ اب دیکھیں، حق بات ہو، نیت بھی حق ہو، اس کے کہنے کا طریقہ بھی حق ہو، ارادہ بھی حق ہو، حق طریقے سے کہی جائے پھر وہ اثر بھی رکھتی ہے۔ یاد رکھیے گا، جہاں کہیں بھی ایسی گڑبڑ ہو جائے پھر سمجھ لیجئے کہ اخلاص کی کمی تھی۔ ہاں، یہ ذہن میں رکھیے، جب آپ نے ابتدا میں نیت اخلاص کی کر لی کہ اللہ کی رضا مقصود ہے، اخلاص مقصود ہے، ابتدا میں نیت کر لی، بعد میں شیطان کی جو وسوسے شیطان کی طرف سے آتے ہیں ان کی پرواہ مت کیجیے، آتے رہنے دیجیے، کوئی پرواہ مت کیجیے، وساوس کا شکار نہ ہو۔ یہ شیطان وسوسے ڈال کر آپ کو دین سے دور کرنا چاہتے ہیں، وسوسے ڈالے گا، نہیں جی ابھی تو یہ مسئلہ ہے، ابھی تو میری یہ ضرورت ہے، ابھی تو میری یہ ضرورت ہے، ابھی تو میری یہ ضرورت ہے، اس طرح آپ کو لگا کے سائڈ پہ کر دے گا۔ جو اس لیے آپ نے ان وساوس کی بالکل پرواہ نہیں کرنی، ان وساوس کی بالکل کوئی پرواہ آپ نے نہیں کرنی، آتے ہیں تو آتے رہنے دیجئے۔ شیطان آپ کے ذہن میں جتنے وسوسے ڈالتا ہے کہ وقت ضائع ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، پتہ نہیں کیسے ہم سیکھیں گے، بالکل ان کی پرواہ نہ کیجیے۔ اللہ کی رضا کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اخلاص کے ساتھ، آپ درست نیت کے ساتھ آپ اپنے اس راستے میں چل پڑیے، اس پٹری پہ چل پڑیے، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے آپ کی مدد فرماتا۔ باقی جو قرآن کریم کے آداب ہیں ان کی رعایت رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ وہ آپ کے علم میں ہے
اس پر مجھے بحث کرنے کی ضرورت نہیں. قرآن کریم کے آداب، چاہے وہ باطنی آداب ہوں چاہے وہ ظاہری آداب ہوں، پاکیزگی، طہارت اور اہتمام مسواک کا، اور اچھے ماحول میں بیٹھنا، اور جو باطنی آداب ہیں جیسے دل کو وساوس اور خطرات سے پاک کر دینا، معانی کے اندر غور اور تدبر کرنا، لذت کے ساتھ پڑھنا، اور جن آیات کو پڑھ رہی ہیں سن رہی ہیں ان کو دل کو ان کے تابع بنا دیں، دل کو ان کے تابع بنا دیں، کانوں کو مکمل طور پر متوجہ بنا دیں کہ بھائی اللہ کلام فرما رہے ہیں. جب کسی بادشاہ کی بات ہو رہی ہو، بادشاہ کے دربار میں ہو، کوئی بادشاہ کلام کر رہا ہو تو کتنے ادب اور احترام کے ساتھ بیٹھا جاتا ہے. جب اللہ کلام کر رہے ہیں جو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں تو اس وقت کتنے ادب اور احترام کو ملحوظ رکھنا چاہیے، خود اندازہ لگا لیجیے. اور باطنی آداب میں سے یہ بات بھی بہت ضروری ہے، اللہ کی عظمت اور کبریائی کو دل میں رکھیے کہ کس کا کلام ہم پڑھ رہے ہیں، کس ذات کی بات ہو رہی ہے، کس کا کلام ہمارے سامنے ہے. اور قرآن کریم کی عظمت کو بھی دل میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بلند اور عالی مقام اس کو بنایا ہے کہ اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قرآن کے لیے منتخب کیا. تو بہرحال یہ کچھ بنیادی باتیں تھیں جو میں نے عرض کر دی. ابھی آ جائیے اس بات کی طرف کہ قرآن کریم کا نزول کیسے ہوا. یہ بس خلاصہ میں عرض کروں گا، تفصیل میں نہیں جاتے، آپ کو معلوم ہی ہے. تو قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بذریعہ وحی نازل ہوا. قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بذریعہ وحی نازل ہوا. ہاں ابھی یہاں پر یہ بات سمجھ لیجیے کہ وحی کیا ہوتی ہے، وحی کس کو کہتے ہیں. تو وحی کے لغت میں تو بہت سارے معنی لکھے ہیں، جیسے اشارہ، لکھا ہوا، اور تیز رفتاری، چپکے گفتگو کرنا، اور پوشیدہ طور پر دوسروں سے بات کرنا، اور اسی طرح دل میں ڈال دینا، پکارنا، دریافت کرنا، روح، امر، خواب، پیغام، یہ وحی کے بہت سارے معنی یہ لغت میں آپ کو مل جائیں گے. تو لغت میں وحی کے معنی آپ کو بہت سارے مل جائیں گے، لیکن ہم نے تو دیکھنا یہ ہے کہ وحی اصطلاح میں کس کو کہتے ہیں اور وحی کی ضرورت کیوں ہے. ہم اس طرف آئیں گے. یہ اگر آپ چاہیں تو یہ جو لغوی معنی میں نے بتائے ہیں ان میں سے ضروری نہیں کہ آپ سبھی لکھ لیں، کچھ موٹے موٹے آپ اپنے پاس نوٹ کر لیجئے. تو میں نے بتایا کہ وحی کے لغوی معنی کیا ہیں. آپ کی سمجھ میں امید ہے یہ بات آ گئی ہو. وحی کے نزول کا طریقہ کیا رہا اور وحی کی ضرورت کیا ہے، اس پر تھوڑی سی بات ہو جائے پھر آگے چلتے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا اور اس دنیا میں انسان آیا ہے امتحان کے لیے، رہنے کے لیے نہیں، آزمائش کے لیے. اور پھر انسان پر کچھ ذمہ داریاں اور فرائض ہیں، اور پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت میں مصروف کر دی. جب انسان دنیا میں آیا تو دو کام اس کے لیے ضروری ہیں. ایک تو یہ کہ اس کائنات کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں ان سے یہ فائدہ اٹھائے گا، کیسے اٹھائے گا. ایک، اور دوسرا اس کائنات کو استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے، اللہ کی رضا اور مرضی کیا اس کو سمجھ. تو اس ساری چیز کے لیے ضرورت ہے علم کی. اس ساری چیز کے لیے ضرورت ہے علم کی. علم ہوگا تو ان اشیاء کو ہم سمجھ سکیں گے کہ کس چیز کو استعمال کریں گے تو اللہ راضی ہوں گے، کس کو استعمال کریں گے تو ناراض ہوں گے،
یا دنیاوی اشیاء ہیں، ہم ان سے کیسے کیسے فائدہ لے سکتے ہیں؟ بھائی یہ جڑی بوٹی ہے، یہ کوئی دھات ہے، یہ کوئی سبزی ہے، یہ کوئی ترکاری ہے، یہ کوئی غلہ ہے، ہم اس سے کیسے فائدہ لے سکتے ہیں؟ یا یہ لوہا ہے، مادہ، ہم اس پر کیسے محنت کر کے اس کو مزید آگے بڑھا کر ڈائیاں تیار کر کے یہ چیزیں بنا سکتے ہیں، اور کیسے ہم اس سے فائدہ لے سکتے ہیں؟ تو یہ کوئی بھی چیز علم کے بغیر اس کا حصول ناممکن ہے، نہیں ہو سکتی۔ پھر علم کے جو ذرائع ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں انسان کے اندر پیدا کی ہیں، ایک تو خواص، اور ایک عقل، اور تیسری وحی۔ آپ دیکھیں ہر ایک کا دائرہ بھی ایک محدود ہے، وہ اپنے دائرے سے باہر کام نہیں کرتا، اپنے دائرے کی حد تک اس نے کام کرنا ہے، اس سے آگے اس نے کام نہیں کرنا، اپنے اپنے دائرے میں بس۔ جب دائرے سے باہر ہو جائیں اس نے کام نہیں کرنا، حدود سے باہر ہو جائیں اس نے کام نہیں کرنا۔ اب دیکھیے جو خواص، آنکھ جو کام کرتی ہے وہ کان نہیں کرتا، جو کان کرتا ہے وہ منہ نہیں کرتا، جو منہ کرتا ہے وہ ہاتھ پاؤں نہیں کرتا، ہر ایک کا اپنا اپنا کام۔ اب دیکھیں نا 3 ذرائع ہیں علم کے، ہر ایک اپنے خاص جو اس کا سرکل ہے، جو اس کی حدود ہے، اسی کے اندر وہ کام کرے گا، باہر نہیں کرے گا۔ اب ہاتھ کا کام ہے گرم ٹھنڈا معلوم کرنا، تو گرم ٹھنڈا آنکھ سے نہیں معلوم ہوتا، ہاتھ ہی معلوم کرے گا۔ آنکھ کا کام ہے رنگ دیکھنا، کس چیز کا کیا رنگ ہے، تو یہ کام کان نہیں کر سکتا، آنکھ ہی بتائے گی۔ زبان کا کام ہے ذائقہ معلوم کرنا، ذائقہ کیسے ہے، تو ہاتھ لگا کر ذائقہ نہیں معلوم ہوتا، اور دیکھ کر ذائقہ نہیں معلوم، یہ کام زبان ہی کرے گی۔ اور کسی چیز کے بارے میں سونگنا کہ اچھی ہے، بری ہے، اچھی خوشبو ہے، بدبو ہے، وہ کام ناک کرے گا، کان نہیں کرے گا۔ کسی کی آواز کو سننا، یہ کام آنکھ نہیں کرے گی، کان کریں گے۔ تو یہ جو 5 خواص ہیں، جو سب سے پہلی بنیادی چیز ہے علم کے 3 ذرائع میں پہلا خواص، تو ان کے اپنے اپنے کام ہیں۔ پھر آگے جہاں پر یہ چیز بند ہو جاتی ہے، مثال کے طور پر آپ آنکھیں بند کر دیں، ناک بند کر دیں، کان بند کر دیں، تو بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ اس کا علم ان میں سے کسی چیز کے ساتھ بھی معلوم نہیں ہو سکتا، نہ وہ آنکھ سے ہو سکتا ہے، نہ وہ کان سے ہو سکتا ہے، نہ وہ زبان اور ناک سے ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے ایک پنکھا ہے، یہ میرے سامنے ایک پنکھا ہے، یا یہ میرے سامنے موبائل ہے، یا لیپ ٹاپ ہے، اس موبائل کو آپ آنکھ لگائیں، اس کو آپ دیکھیں، اس کے بارے میں آپ سنیں، آپ کو نہیں معلوم ہوگا کہ اس کو کس نے بنایا، کیسے بنایا، یہ کام عقل کرتی۔ یہ علم آپ کو عقل سے حاصل ہوگا کہ بھائی کسی بنانے والے نے اس کو بنایا، اس کے اندر اتنے فنکشن اور اتنی سہولیات اس میں موجود ہیں، تو کوئی بنانے والا ہے، اس نے بنایا، اس لیے یہ بنے۔ تو جہاں پر حواس رہ جاتے ہیں، پیچھے رہ جاتے ہیں، اب کام کرتی ہے عقل۔ اب عقل کا دائرہ بھی محدود ہے، یہ نہیں کہ بس عقل بس اس کی بڑی لمبی رسی ہے، جہاں تک چھوڑ دو جاتی ہے، نہیں نہیں، اسی میں لوگ غلط فہمی کا شکار ہوئے کہ جنہوں نے کہا بس ہماری عقل بس، اور کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں، وہ لوگ فتنوں کا شکار ہوئے، وہ لوگ الحاد کا شکار ہوئے۔ آج جو منکرین حدیث ہیں، یا جو ملحدین ہیں، یا اس طرح کے جو نئے نئے طبقے جنم لیتے ہیں، وہ وحی کو چھوڑ کر عقل کے ذریعے سے ان چیزوں کو پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری عقل کیا کہتی ہے، جو ہماری عقل میں آئے گا بس وہی ٹھیک ہے، باقی سب غلط ہے۔ تو ان عقل پرستوں نے سارا نظام خراب کیا، عقل پرستی نے سارا نظام خراب کیا۔ اب میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے موبائل ہے، آپ نے خواص سے بھی اس کو دیکھا، عقل سے بھی معلوم کر لیا، اب آپ یہ بات کیسے معلوم کریں گی کہ اس موبائل کا کیسے استعمال کرنا جائز ہے، کیسے استعمال کرنا ناجائز ہے؟ یہ آپ کو نہ خواص بتائیں گے، نہ آپ کو عقل بتائے گی کہ کس طرح استعمال کریں گے تو جائز ہوگا، کس طرح استعمال کریں گے تو ناجائز ہوگا، درست طریقہ کیا ہے، غلط طریقہ کیا ہے، یہ بات بتائے گی وحی، کہ کیا حرام ہے، کیا حلال ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا درست ہے، یہ کیا بتا دے، وحی بتا دے، یہ عقل کے ذریعے سے معلوم نہیں ہوتا۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو اس کام کے لیے اللہ نے اپنے انبیاء کو منتخب کیا۔ اب پھر اگلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھائی ہر بندے پہ وحی آ جاتی، ہر بندے کو بتا دیا جاتا کہ یوں کیجئے، یوں نہ کیجئے، ایسے کیجئے، ایسے، یہ بھی ایک بڑا ناممکن سا کام تھا کہ ہر آدمی پر وحی آتی۔
کیونکہ وحی کا بوجھ، وحی کی شدت انتہائی سخت ہوتی ہے، ہر آدمی اس کو برداشت نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے درمیان اور وحی کے درمیان، اپنے کلام کے درمیان اور بندوں کے درمیان واسطہ بنایا ہے انبیاء. یہ انبیاء بیچ میں واسطہ ہے. اب یوں ہی سمجھ لیجئے، جیسے روٹی کس پر بنتی ہے؟ آگ پر بنتی ہے نا. تو اس کو آپ ڈائریکٹ ہی آگ پر رکھتے ہیں تو کیا خیال ہے، بن جاتی ہے. بیچ میں واسطہ ہوتا ہے توے کا، بیچ میں آپ توا رکھیں اس پر روٹی پکائیں تو روٹی پک جاتی. تو وحی کی جو شدت ہے ہر بندہ برداشت نہیں کر سکتا. بیچ میں اللہ نے انبیاء کو یہ صلاحیت اور قوت اور استعداد دے کر بھیجا کہ وہ اس صلاحیت کو اور وحی کے اس بوجھ اور شدت کو برداشت کر سکتے ہیں. تو انبیاء کرام کے واسطے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو خطاب کیا، انسانوں کو خطاب کیا. تو وہی انبیاء پر آتی ہے، پھر انبیاء آگے اس کو پہنچا دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات سب کو؟ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی، پہلے انبیاء پر بھی وحی آئی ہے. یہاں پر ایک اور چیز سمجھ لیجیے، وحی اور الہام میں فرق کیا ہے. ایک وحی ایک الہام میں فرق کیا ہے. وحی اور الہام، ان میں یہ بات تو مشترک ہے کہ دونوں ہی حصول علم کا ایک غیبی ذریعہ ہے، لیکن دونوں میں انداز مختلف ہے. وحی میں علم یقینی ہوتا ہے، الہام میں یقینی نہیں ہوتا. الہام میں تعین نہیں ہو سکتا کہ اس کا مبدا کیا ہے. نمبر 2 دوسرا فرق، الہام صاحب الہام کو ایک وجدان کی طرح محسوس ہوتا ہے. بس دل میں ایک بات آ جاتی ہے، بس ایک بات روشن ہو گئی بس. جبکہ وحی صاحب وحی کے لیے ایک روشن برہان کی حیثیت رکھتی ہے. اور تیسرا فرق، الہام علوم ظنی ہے اور وحی علوم قطعی اور یقینی ہے. الہام سے جو علم حاصل ہوگا وہ ظنی ہے، یقینی نہیں ہوتا. کسی بھی اللہ کے ولی کو الہام ہو سکتا ہے لیکن وہ ظنی ہوگا، جبکہ وحی یقینی اور قطعی ہوتی. اور نمبر 4، الہام نبی اور غیر نبی سب کے لیے عام ہوتا ہے. الہام نبی کو بھی ہوتا ہے، غیر نبی کو بھی ہوتا ہے، لیکن وحی صرف نبی کو ہوتی ہے. پیغمبر کے سوا کسی پر وحی نہیں آتی. باقی انبیاء کا الہام تو آپ نے نور الانوار میں پڑھ لیا ہوگا. انبیاء کا الہام اور اولیاء کا الہام دونوں میں فرق ہے. سمجھ آ گئی بات؟ اولیاء کرام کے الہام میں درست اور غلط ہونے کا احتمال موجود ہے، لیکن نبی کے الہام میں غلطی کا کوئی احتمال نہیں ہے. نبی کا الہام بھی درست اور یقینی ہوتا ہے. بس یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اچھا یہاں پہ ایک اور بات سمجھ لیجیے. دیکھیں روزمرہ کا یہ مشاہدہ ہے کہ سورج کیا ہوتا ہے، طلوع ہوتا ہے، اس کی کرنیں آتی ہیں، زمین پر پڑتی ہیں، مٹی پر پڑتی ہیں، لوہے پر پڑتی ہیں، پتھر پر پڑتی ہیں، ہر چیز پر پڑتی ہیں، برابر پڑتی ہیں. لیکن یہ جتنی بھی اجسام ہیں آفتاب کے اس فیض کو اپنی استعداد کے مطابق قبول کرتے ہیں. یہ کمی زیادتی ان اجسام سے خارج جو ہمیں نظر آتی ہے نا، یہ کیا ہے؟ سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ ہی پڑ رہے ہیں، اس کی کرنوں میں کوئی کمی نہیں ہے. لیکن آگے جو چیزیں ہیں جو فیض حاصل کرتی ہیں وہ ان کے مراتب کے اعتبار سے. پتھر پر پڑے تو اس کو کیا ملتا ہے، موم پر پڑے تو اس کو کیا ملتا ہے، پگھل جاتے ہیں. بس سمجھ آ گئی آپ کو؟ کوئی چیز اس سے گرم ہوتی ہے، کوئی چیز گرم نہیں ہوتی، کوئی چیز اس سے چمکنے لگتی ہے، کوئی نہیں چمکتی، کوئی روشن ہو جاتی ہے، کوئی نہیں ہوتی. تو دھوپ میں کچھ نہ کچھ گرمی تو محسوس ہوتی ہے، لیکن
جب اشیاء مختلف انواع ہوں گی، جب مختلف الانواع ہوں گی تو سورج سے فائدہ بھی وہ الگ الگ لیں گے. تو اسی طرح انبیاء کرام کی وحی سے فائدہ لینے والوں میں بھی ایسی فرق. انبیاء پر جب وحی آتی ہے، انبیاء نے اپنا وہ علم سب کے سامنے رکھا. فائدہ لینے والوں میں کوئی ابو بکر کی طرح موم تھا، کوئی ابو جال کی طرح پتھر. بس اتنی سی بات ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنے کے جو طریقے تھے، مختلف طرح سے آپ پر وحی آتی تھی. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کہ حارث بن شام رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ آپ پر وحی کیسی آتی؟ یہ ساری باتیں ضروری ہیں، یہ آگے چل کر آپ کو سبق میں کام آئیں گی، اس لیے ابھی میں بتا دیتا ہوں کہ آگے دوبارہ نہ بتانی پڑے. یا رسول اللہ پر وحی کیسی آتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کبھی تو مجھے گھنٹی کی طرح آواز سنائی دیتی ہے، اور یہ والی صورت میرے اوپر سب سے زیادہ مشکل ہوتی ہے. اور جب یہ صورت مکمل ہو جاتی ہے تو جو کچھ اس آواز میں مجھے سنائی دیا ہوتا ہے اس کو میں یاد کر لیتا ہوں. اچھا، گھنٹی کے ساتھ کیوں تشبیہ دی وحی کو؟ جب گھنٹی بجتی ہے تو اس کی آواز ہر سمت سے آتی ہے، تو وحی کی آواز بھی ہر سمت سے آتی تھی. نمبر 2، جب گھنٹی بجتی ہے تو مسلسل ہوتی ہے، اس کا تسلسل ہوتا ہے، بیچ میں کوئی توڑ نہیں ہوتا، ٹوٹتی نہیں ہے وہ آواز، تو اس لیے وحی کی آواز بھی تسلسل کے ساتھ آتی. باقی یہ عوام کو سمجھانے کے لیے، قریب کرنے کے لیے یہ ایک مثال دی ہے کہ گھنٹی کی طرح مجھے آواز آتی ہے، باقی اس کی اصل حقیقت صاحب وحی اور وحی نازل کرنے والا ہی سمجھ سکتے ہیں. اس لیے کہ کلام الہی کی یہ صفت ہے کہ اس کی کوئی سمت متعین نہیں ہے. جب اس طریقے سے آپ پر وحی نازل ہوتی ہے، آپ پر سخت بوجھ پڑتا، سخت سردیوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آ جاتا اور شدید قسم کی صورت ہوتی ہے، سانس رکنے لگ جاتا، سردی سے دانت کپانے لگ جاتے. علامہ سیوطی نے بھی اس پر کافی بحث کی ہے. دوسری صورت، فرشتہ کسی انسانی شکل میں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغام پہنچا دیتا تھا، انسانی شکل میں آنا. یہ مشہور صحابی حضرت دہیہ کلبی کی صورت میں آتے تھے. لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ جن حضرات کا موقف یہ ہے کہ ہمیشہ ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام دہیہ کلبی کی صورت میں آئی، یہ غلط. بعض اوقات کسی اور کی شکل میں بھی آئے، جیسے حدیث جبرائیل میں آپ نے پڑھ لیا ہوگا، مشکات میں بھی اور دیگر کتب میں بھی، کہ پہچان ہی کوئی نہیں سکا کون ہے. حضرت دہیہ کلبی کو تو سارے پہچانتے تھے، تو اس موقع پر ان کی شکل میں نہیں آئے. تیسری صورت، حضرت جبرائیل علیہ السلام بغیر کسی انسانی شکل اختیار کیے اپنی اصلی صورت میں آ کر اللہ کا پیغام پہنچا دیتے. ایسا 2 دفعہ ہوا. ایک تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواہش کی تھی کہ میں جبرائیل کو اصلی شکل میں دیکھوں، ایک تو اس موقع پر، اور دوسرا معراج کے وقت. چوتھی صورت وحی کے نزول کی براہ راست اور بلا واسطہ اللہ خود اپنے نبی سے کلام کر دیتے. اور پانچویں صورت، حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی بھی صورت میں سامنے نہیں آتے تھے، نہ اپنی اصلی شکل میں نہ انسانی شکل میں، بلکہ سامنے آئے بغیر اللہ کا کلام آپ کے دل میں ڈال کر چلے جاتے، جس کو نفس فی الروع بھی کہا گیا ہے. باقی آپ کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کب نازل ہوا، وہ ساری بات آپ کو معلوم ہے، ادھر اس طرف ہم نہیں جاتے. لیکن قرآن کریم کے نزول سمجھ لیجیے، قرآن کریم کے نزول لوح محفوظ سے
اصل میں تو قرآن مجید پہلے لوح محفوظ، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ ازل سے لوح محفوظ میں موجود ہے. لوح محفوظ سے اس کا نزول 2 بار ہوا ہے. ایک بار یہ پورے کا پورا آسمان دنیا پر نازل ہوا، یعنی لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک آیا. یہ بالکل بیت اللہ کے اوپر ہے، فرشتے یہاں پر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اور یہ نزول لیلۃ القدر میں ہوا، سارا یک بارگی ہوا، مکمل سارا. اور دوسری مرتبہ وہاں سے تھوڑا 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 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص پہ ضرورت نازل ہوتا رہا، اور 23 سال میں مکمل ہوا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال کی عمر تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول قرآن شروع ہوا، اور سورۃ العلق سے جو غار حرا میں آپ عبادت کرنے کے لیے جاتے تھے وہاں سے اس کی ابتدا ہو گئی. یہ ساری بات آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے، پھر بات لمبی ہو جائے گی، اس طرف ابھی نہیں جاتے. ہم آگے چلنے سے پہلے قرآن کریم کے اسلوب پر ایک بات کر لیتے ہیں. ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے جب قرآن کریم ایک ضابطۂ حیات ہے، جب قرآن کریم ایک ضابطۂ حیات ہے، قانون کی دوسری کتابوں کی طرح اس کو مبوب کیوں نہیں بنایا گیا؟ یعنی اس موضوع کی جو جملہ جزیات ہیں ایک موضوع کی، ان کو ایک جگہ پر کیوں نہیں رکھا؟ یہ آگے آپ جب قرآن کریم پڑھیں گی، ابھی ساتھ ہی نماز کا ذکر ہو رہا ہے، ساتھ ہی طلاق کا ذکر ہو رہا ہے، ادھر نکاح کا ذکر ہو رہا ہے، ادھر کچھ اور بات کا ذکر ہو رہا ہے، ادھر کوئی واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، ادھر تقویٰ کا حکم ہو رہا ہے. تو یہ مکس کیوں کیا؟ جب قرآن کریم قانون کی ایک کتاب ہے تو دوسری کتابوں کی طرح اس میں ایک موضوع کی جملہ جزیات کو ایک جگہ بیان کیوں نہیں کیا گیا؟ توحید کا مسئلہ تھوڑا سا یہاں، تھوڑا سا وہاں، تھوڑا سا کہاں، تھوڑا سا کہاں، ساتھ کچھ اور، ساتھ کچھ اور. کبھی رسالت کا مسئلہ، کبھی قیامت کا مسئلہ، پھر ساتھ نماز کا مسئلہ، کبھی نکاح کا مسئلہ ساتھ نماز کا مسئلہ، کبھی نکاح کی بات ساتھ تقوی کی بات. بھئی ایسے کیوں ہے؟ یوں کیوں نہیں ہے کہ توحید کے سارے مسائل ایک صورت میں جمع کر لیے جاتے، رسالت کے سارے مسائل ایک صورت میں جمع کر لیے جاتے، قیامت کے سارے مسائل ایک باب میں جمع کر دیے جاتے، ایک صورت میں ہو جاتے، نماز کے سارے مسائل ایک صورت میں ہو جاتے، روزے کے سارے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل اپنی اپنی ایک جگہ پر بند کر دیے جاتے، اور حج کے واقعات، حج کے فرائض واجبات ایک جگہ پر جمع کر دیے جاتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات اور دیگر انبیاء کے ساتھ جو واقعات پیش آئے ان کو ایک جگہ پر جمع کر دیا جاتا. یہ الگ 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 کیوں ہے؟ ادھر ہی ساتھ ایک بھی ذکر، دوسرا بھی ذکر، تیسرا بھی ذکر، چوتھا بھی. یہ مکس کیوں کر دیا سارا کچھ؟ الگ الگ کیوں نہیں بنایا لوگوں کے لیے سہولت ہوتی؟ جواب یہ آج کل کے جو ملحدین ہیں ان کا یہ اعتراض ہے، اس لیے اس کا جواب آپ کو آنا بہت ضروری ہے. یہ آگے آپ کے سبق میں کئی جگہوں پر یہ بات کام آئے گی، اس لیے ابھی نوٹ کر لیجیے. اس کا جواب یہ ہے بھائی یقیناً ہم مانتے ہیں قرآن کریم ایک اسلامی دستور العمل ہے، لیکن یہ محض ایک مجموعہ قوانین ہی نہیں ہے، یہ محض ایک مجموعہ قوانین ہی نہیں ہے، بلکہ اس میں بہت سارے دیگر حکیمانہ حقائق بھی ہیں. قانون کی عام کتابیں جزیات کے ساتھ اس لیے مرتب ہوتی ہیں کہ ان کا نفاذ طاقت کے زور سے ہوتا ہے، اقتدار کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور قرآن کریم کے جو ضوابط ہیں، جو قوانین ہیں، ان کو فکر آخرت اور نصائح کے ساتھ لوگوں کے دلوں میں ڈالنے کی کوشش کی گئی. تو جہاں پر کوئی بات بتائی گئی ہے ساتھ نصیحت بھی کی گئی ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. آپ دیکھیں مسئلہ قصاص کا ذکر ہو یا مسئلہ حدود کا ذکر ہو، ساتھ اللہ کا خوف بھی دلائے. تو نصیحت کے طور پر قرآن پیش کرتے ہیں، خوف بھی دلاتے ہیں ساتھ. تو یہ نری قانون کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ وعظ کی کتاب بھی ہے، یہ نصیحت کی کتاب بھی ہے. تو حدود اور تعزیرات والی بات کو بھی اسی انداز کے ساتھ پیش کیا، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. ورنہ اگر اسی بات پر زور دیا جاتا، اگر یہی بات کہی جاتی کہ پکا ٹھکا یہ صرف محض قانون کی بات ہے، پھر کہہ دیا جاتا بھائی قاتل کو مار دو، ساتھ آگے پیچھے اور کچھ نہ ہوتا، کوئی نصیحت کوئی تاکید نہ ہوتی. لیکن یہ ساتھ واضح و نصیحت کی کتاب بھی. اور قرآن کریم آپ ذرا غور کیجئے، ایک مضمون سے دوسرے مضمون کی طرف بڑی خوبی کے ساتھ، بڑے عمدہ طریقے کے ساتھ
بڑی لطافت کے ساتھ منتقل ہوتا ہے، ایک مضمون سے دوسرے مضمون کی طرف منتقل ہو گیا بڑے زبردست طریقے سے. آپ اردو زبان میں کوئی مضمون آپ لکھیں اور ایک مضمون سے دوسرے مضمون کی طرف منتقل ہو جائیں، کتنا عجیب سا لگتا ہے. لیکن قرآن کریم پڑھنے سے یہ پتہ نہیں چلے گا آپ کو. قصص سے عقائد کی طرف، احکام سے آثار قدرت کی طرف اس حسن کے ساتھ منتقل ہوتا ہے کہ مزہ ہی آ جاتا ہے. دوسرا اعتراض، بھائی قرآن میں تکرار کیا ہوا ہے؟ ارے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ادھر بھی بیان ہو رہا ہے، پھر وہی بات ادھر بھی ہو رہی ہے. ادھر بھی ہے کہ عصا پھینکو سانپ بنا، ادھر بھی عصا پھینکا سانپ بنا، ادھر بھی یہ بات، ادھر بھی طور پہ گئے فلاں نبی کا یہاں پر بھی واقعہ، فلاں نبی کا وہاں بھی واقعہ، وہاں بھی واقعہ، اس مقام پر بھی وہی بات، دوسرے مقام پر بھی وہی بات، تیسرے مقام پر بھی وہی. ایک ہی بات کو کئی کئی بار کیوں ذکر کیا؟ تکرار کیوں ہے قرآن میں؟ جواب، قرآن کریم نے اپنے مخالفین کو کھلا چیلنج دیا تھا، کھلا چیلنج دیا تھا کہ اگر تمہیں اس قرآن کریم کے من جانب اللہ ہونے میں شک ہے، لے آؤ اس جیسا 10 لے آؤ، 10 صورتیں لے آؤ، ایک لے آؤ. لا تو سکے نہیں. اگر تمہیں شک ہے اس کے کلام الہی ہونے میں تو اس جیسا کلام بنا لاؤ، ایک صورت بنا لاؤ. چلو کوئی مضمون اگر قرآن نے بیان، توجہ گہرائی والی بات ہے، کوئی مضمون اگر قرآن نے بیان کیا ہے تو اس کے الفاظ قرآن نے ذکر کر دیے. اور ویسے بھی قصص کا جو دائرہ ہوتا ہے وہ بلاغت اور افکار کے دائرے میں تنگ ترین ہوتا ہے. جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے، جو الفاظ ہوتے ہیں، تنگ ترین دائرہ ہوتا ہے. یہ کوئی بہت زیادہ وسیع الفاظ اس کے لیے نہیں ہوتے. قرآن نے ان مضامین کو مختلف لفظوں میں بیان کیا ہے، ہر دفعہ بلاغت کا اعلیٰ ترین درجہ اختیار کیا ہے. اگر ایک مقام پر ابراہیم علیہ السلام کا وہی واقعہ ہے، الفاظ اور ہوں گے، دوسرے مقام پر ابراہیم علیہ السلام کا وہی واقعہ، الفاظ اور ہوں گے. ارے یونس علیہ السلام کی مچھلی والا واقعہ ایک مقام پر ہے، واقعہ وہی ہے، الفاظ اور ہیں. دوسرے مقام پر ہے، واقعہ وہی ہے، الفاظ اور ہیں. تو قرآن اپنی بلاغت اور فصاحت بتا رہے، اس لیے تکرار. ارے موسیٰ علیہ السلام کا ایک مقام پر طور پہ جانے کا واقعہ، الفاظ کچھ ہیں، دوسرے مقام پہ طور کا واقعہ، الفاظ کچھ ہیں، مضمون وہی ہے. اور یاد رکھیے، ہر بار اگرچہ قرآن کریم کا کوئی واقعہ ایک جیسا ہی کیوں نہیں ہے، اگر ایک مقام پر آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھا بیٹے کو قربان کرنے کا، دوسرے مقام پر بھی پڑھا، تو آپ کو یار موسیٰ علیہ السلام کا ایک مقام پر واقعہ، وہی واقعہ پڑھا، وہی واقعہ دوسری صورت میں دوسرے مقام پر پڑھا، تو یاد رکھیے گا دنیا کی کسی کتاب کے اندر بھی ایک واقعہ ایک بار پڑھیں، دوسرے مقام پر پڑھیں، کوئی لذت مزہ نہیں آتا. لیکن قرآن کریم نے جس انداز سے اس واقعے کی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ پیش کیا، ایک مقام پر پڑھیں لذت اور ہے، دوسرے مقام پر پڑھیں لذت دو بال ہے. اور نمبر 2، قرآن کریم کا چیلنج اس سے مزید واضح ہو جاتا ہے تکرار کی وجہ سے. کیوں؟ یہ بات سمجھنی ہوگی، آپ سمجھنے والی بات ہے کہ قرآن کریم کا چیلنج تکرار سے مزید واضح ہوا. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں قرآن کریم میں شک ہے تو ہم نے یہ ایک واقعہ ان الفاظ میں بیان کر دیا ہے، اگر تمہارے اندر ہمت ہے کوئی دوسرے الفاظ اور دوسری تراکیب سے یہی واقعہ بیان کر کے دکھا دو. یہ قرآن کا چیلنج ہے، اس لیے تکرار لایا گیا. اور نمبر 3، اس کی تیسری وجہ یہ بھی ہے، دیکھیں اس میں بات تو سمجھ آ گئی نا کہ بلاغت کا اعلیٰ معیار قائم کیے جو بشری طاقت سے باہر ہے. یہ ایک واقعہ ایک بار اور الفاظ میں، دوسری بار وہی واقعہ اور الفاظ میں، اور اس میں مزید عمدگی اور لطافت. تیسری وجہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے لیے تکرار ہے. یعنی انبیاء کرام کے واقعات بار بار کیوں بیان کیے؟ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار و مشرکین کی طرف سے کچھ تکالیف آئیں، اللہ تعالیٰ نے تسلی اور انداز سے پیش کی. دوسرے موقع پر تکالیف آئیں، اللہ نے اور انداز سے تسلی پیش کر کے انبیاء کے واقعے کو بیان کیا، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہو جائے کہ پہلے انبیاء پر بھی اس طرح مصائب اور پریشانیاں آتی رہی. اور نیز یہ تکرار ماضی نہیں ہے بلکہ تاکید اور تاسیس بھی ہے، ورنہ آپ سورہ الرحمن کو ہی دیکھ لیجئے جو بار بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آیا، تو یہ تاکید اور تاسیس کے لیے محض تکرار نہیں.
یہاں پر ایک اور بات، قرآن کریم نظم ہے یا اثر ہے، نثر ہے، کیا ہے؟ نظم ہے یا نثر ہے؟ تو قرآن نہ نظم ہے یا نہ نثر ہے، لیکن نظم کی لذت سے بڑھ کر لذت اس میں ہے، اور نثر کے وقار سے کہیں بڑھ کر حسن اور وقار اس میں موجود ہے۔ اور نثر کو پڑھنے کا کوئی ضابطہ، قاعدہ، اصول نہیں ہوتا، لیکن قرآن پڑھنے کے قاعدے موجود ہیں۔ شعراء تو اشعار کو جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں جو نظم والے ہوتے ہیں، کہ کہیں قافیہ ادھر ادھر نہ ہو جائے، جو بات جتنی لمبی پہلے جملے میں کی دوسرے میں اتنی لمبی کرتے ہیں، کہیں کمی بیشی اتار چڑھاؤ نہ ہو جائے۔ لیکن قرآن کریم کے اندر ایسا نہیں ہے، کسی مقام پر وزن وہی ہوگا لیکن اس کو پڑھا لمبا جائے گا، کسی مقام پر وزن وہی ہوگا پڑھا چھوٹا جائے گا۔ تو نہ یہ نظم ہے نہ یہ نثر۔ تو نزول قرآن کے مراحل بھی آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لیے۔ قرآن کریم کے اسباب نزول لکھیے۔ اسباب نزول، قرآن کریم کا اصل موضوع تو ہدایت انسانیت کی ہدایت کے لیے آیا ہے، اور تمام آیات قرآنیہ بنیادی طور پر اسی مقصد کے لیے نازل ہوئی، لیکن بعض آیات کسی خاص واقعہ کے پس منظر کے لیے اتاری گئی، تو اس واقعہ کو سبب نزول کہتے ہیں، تاکہ قرآن مجید کے مقصد کو سمجھنے کے لیے اسباب نزول کو سمجھ کر پھر اس کو سمجھا جائے، اس کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ جب تک بعض صورتیں یا احکامات یا آیات وہ ہیں، اسباب نزول آپ کو معلوم نہیں ہوں گے، آپ قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ وہ واقعہ بعض اوقات کسی خاص موقع مال کے ساتھ مناسبت رکھتا ہوگا، آپ اس سے عام لے لیں تو آپ سمجھ نہیں پائیں گے۔ تو اسباب نزول کو سمجھنا علم قرآنی میں بہت بڑی اہمیت ہے۔ جیسے آپ یوں سمجھ لیجیے سورۃ المائدہ، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی کیا مطلب اس کا، جب تک کیا میں اس کا پس منظر پتہ نہ ہو۔ یہ آیت شراب کے سلسلے میں نازل ہوئی، یا قدامہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اس آیت کی وجہ سے شراب کو مباح سمجھتے تھے، لیکن یہ غلط فہمی تھی، تو اس غلط فہمی کا ازالہ سبب نزول سے ہوگا۔ جب سبب نزول پتہ ہوگا غلط فہمی دور ہوگی۔ تو اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب شراب کے حرام ہونے کی آیت نازل ہوئی تو بعض صحابہ نے عرض کیا کہ ہمارے بعض بھائی رشتہ دار اس حال میں فوت ہو گئے جو شراب پیتے تھے، ان کے پیٹوں میں شراب تھی کہ وہ دنیا سے چلے گئے، اور اوپر سے قرآن کریم کی آیت آ گئی، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اب بظاہر اگر اس کا سبب نزول معلوم نہ ہو تو لوگ یہی سمجھیں گے کہ بھائی شراب پینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کہ جن لوگوں نے ایمان لایا نیک اعمال کر رہے ہیں اگر شراب پینے کوئی حرج نہیں ہے، یہ مسئلہ اس سے اخذ کر لیں گے۔ تو جب تک شان نزول معلوم نہیں ہو بات معلوم نہیں ہوگی۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں جو حالت ایمان میں فوت ہو گئے، اس وقت تک شراب کی حرمت نہیں آئی تھی، تو انہوں نے جو پی لی ان پر کوئی گناہ نہیں، کیونکہ اس وقت حرام نہیں ہوئی۔ اس طرح سے جیسے وللہ المشرق والمغرب فینما تولوا فثم وجہ اللہ، تو بظاہر اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جہاں پر بھی ہوں بھائی آپ جدھر چاہیں رخ کر کے نماز پڑھ لیں، آپ ابھی گھر میں ہیں جدھر جی چاہے مسئلہ ڈالیں نماز پڑھ لیں، یا تو یوں ہی معلوم ہوتا ہے وللہ المشرق والمغرب، مشرق مغرب اللہ کے لیے، فینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر رخ کر لیں اللہ ادھر ہی ہے۔ لیکن اس بات پر اجماع ہے کہ اس کا سبب نزول کیا ہے۔ کچھ لوگوں نے رات کی تاریکی میں نماز ادا کر لی، قبلے کی جہت کا اندازہ نہیں ہو سکا، ہر آدمی نے، ہر مسافر نے سفر میں تھے، اپنے اجتہاد سے نماز پڑھ لی اندازہ کر کے، ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ کی نماز ہو گئی، ہر آدمی کے لیے نہیں۔ اس لیے آپ بھی کسی ایسے مقام پر ہوں جہاں پر آپ کو قبلے کی تعین نہیں ہے، قبلہ معلوم نہیں ہے، پھر جدھر رخ کر کے نماز پڑھ لیں اللہ ادھر ہی ہے۔
آپ لوگوں کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی بات مشکل تو نہیں لگ رہی؟ چلیں آگے چلتے ہیں. تھوڑا سا میں آپ کو بس اشارہ دوں گا، تفصیل میں نہیں جاؤں گا اس لیے کہ اتنا وقت نہیں ہے، آگے ہم نے جلالین بھی پوری کرنی ہے. تھوڑا سا اشارہ حفاظت قرآن پر دوں گا. قرآن مجید جو موجودہ ترتیب میں آپ کے سامنے ہے اس ترتیب کے مطابق نازل نہیں ہوا. یہ اللہ کے حکم کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرما دیا کہ اس مقام پر اس صورت کو رکھو، اس مقام پر اس صورت کو رکھو. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، قرآن کریم کی جو صورتوں کی ترتیب ہے یہ بھی سب کیا ہے؟ توقیفی ہے، اپنی مرضی سے نہیں ہے، اجتہادی نہیں ہے. یاد رکھیے گا یہ اجتہادی ترتیب نہیں ہے کہ اپنے اجتہاد سے جس صورت کو جہاں چاہ رکھتی ہے. نہیں نہیں نہیں، ایسا بالکل نہیں، ایسا بالکل نہیں. یہ ترتیب بھی بتائی گئی ہے من جانب اللہ، فلاں صورت کو فلاں مقام پہ رکھیے، فلاں کو فلاں مقام پہ رکھیے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں قرآن کریم کی حفاظت کتنے طریقوں سے ہوئی؟ 2 طرح سے ہوئی. حفظ سے، نمبر 2 کتابت سے. حفظ سے اور کتابت سے، کیونکہ ان کے حافظے بہت مضبوط تھے، بڑے مضبوط حافظے تھے، شوق بہت تھا، بڑے بڑے نسب نامے ان کو یاد ہوتے تھے، انتہائی مضبوط قسم کے حافظے تھے. اور اس طرح سینہ بسینہ قرآن ایک دوسرے کی طرف منتقل ہوتا رہا. جو 70 صحابہ بحر معونہ پر شہید ہوئے وہ قرآن کریم کی تعلیم دینے کے لیے ان کو لے جایا گیا تھا. اور دوسری حفاظت کتابت کے ذریعے سے، جب وحی نازل ہوتی تھی تو یہ یاد رکھیے گا، میں اس لیے بات سمجھا رہا ہوں تاکہ روافظ کا رد ہو جائے. یہاں سے روافظ قرآن کو محفوظ نہیں مانتے، روافظ قرآن کو محفوظ نہیں مانتے. جب وحی نازل ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لکھوا دیتے، سورتوں کی ترتیب بھی کاتبین وحی کو بتا دیتے. کاتبین وحی کی تعداد 40 تک مفسرین نے لکھی ہے، جن میں مشہور حضرات کون ہیں؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، ابی بن کعب، زید بن ثابت، ثابت بن قیس، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اسی طرح عبداللہ بن ابی سار، ابان بن سعید، یہ مشہور اور معروف حضرات جو قرآن کریم کی کتابت کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی پورا قرآن لکھا ہوا موجود تھا، یاد رکھیے بات. لیکن وہ یک جا نہیں تھا، مختلف ٹکڑوں میں تھا، مختلف حصوں میں تھا. کسی کے پاس کچھ آیات، کسی کے پاس کچھ صورتیں، کسی کے پاس کچھ صورتیں. اسی لیے ابتدا میں دشمن کے علاقے میں قرآن کریم کا نسخہ لے جانے سے منع کیا گیا تھا تاکہ وہ قرآن کریم کو ضائع نہ کر دیں. تو اسی لیے ابتدا میں اس سے منع کیا گیا تھا. تو مختلف چیزوں پر قرآن کریم، کھجور کے پتوں پہ، چمڑے کے ٹکڑوں پہ، شانے کی ہڈی پہ، پتھر کی سلوں پہ، ان چیزوں پر قرآن کریم لکھا جاتا تھا. جیسے بانس وغیرہ، ان چیزوں کے چھلکے ہوتے ہیں، پتھر، ہڈی، ان چیزوں پر قرآن کریم کو لکھا گیا تھا جو کاغذ وغیرہ کی جات ہوتی. اور یاد رکھیے گا ایک بات، یہ جو قرآن کریم کی آیت سورۃ التوبہ میں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ سارا کام کیوں کیا گیا کہ اللہ نے اس دین کا اظہار کرنا تھا. اس دین کو چھپانا تو نہیں تھا نا، اس دین کا اظہار کرنا تھا، قرآنی علوم ہر گھر تک پہنچانے تھے.
انبیاء کرام نے ان علوم کو چھپایا نہیں ہے، نہ پہلے نبیوں نے چھپایا، نہ ہمارے نبی نے چھپایا، نہ صحابہ نے چھپایا۔ جو علم صحابہ نے اللہ کے نبی سے لیا سمیت حضرت علی اور حضرت حسین کے، وہ علم امت تک پہنچایا، چھپایا کچھ بھی نہیں۔ یہاں پر اس مقام پر آ کر روافض کی بہت بڑی غلط فہمی ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ تقیہ دین کا حصہ ہے۔ اور کشف الغمہ کے اندر جو باقر رضا نے جو یہ بات لکھی ہے کہ تقیہ کرنا ایمان کا حصہ ہے، جو تقیہ نہیں کرتا وہ مومن نہیں ہے، اور تقیہ نہ کرنے والا ایسی ہے جیسے نماز نہ پڑھنے والا، یہ سراسر جھوٹ کا پلندہ ہے۔ انبیاء کرام تقیہ نہیں کرتے تھے، یاد رکھیے گا۔ انبیاء کرام کو جو وحی آئی اس کو امت تک پہنچایا، جو علوم ان کو ملے ان کو امت تک پہنچایا۔ انبیاء کے ساتھیوں نے، صحابہ نے جو علوم ان کو ملے امت تک پہنچایا، کوئی تقیہ نہیں کیا، کوئی بات چھپائی نہیں ہے۔ تو چلیں بات تقیہ کی لگ پڑی ہے تو یہیں پر اس بات کو سمیٹتے ہیں، تقیہ کی بات کر ہی جاتے ہیں، کسی موقع پر آپ کو یہ بات ضرور کام آئے گی۔ یہ چھوڑ دیں، میرے خیال میں تھوڑا سا تقیہ پر بات کرنی چاہیے ہمیں، کہ اس دور میں یہ بھی ایک بڑا فتنہ ہے روافض کی طرف سے تقیہ کو دین سمجھنا۔ بھائی تقیہ کا مطلب کیا ہے؟ دین کو چھپانا۔ تو اگر دین کو چھپایا ہوتا تو یہ قرآن ہم تک کیسے پہنچا؟ دین کو چھپایا ہوتا تو شریعت ہم تک کیسے پہنچی ہوتی؟ صحابہ کرام نے دین کو چھپایا ہوتا تو یہ احکامات ہم تک کیسے پہنچے ہوتے؟ یہ تقیہ نہیں کیا گیا، یہ اظہار کیا گیا، یہ اظہار کیا گیا، چھپایا نہیں گیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس آیت میں، جو آیت میں نے ابھی پڑھی تھی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تو غلبے سے کیا مراد ہے؟ اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ اس آیت سے مسئلہ یہ حل ہوا، مسئلہ یہ حل ہوا اور یہ بات اچھی طرح واضح ہو گئی کہ بعثت نبی کا مقصد دین حق کو ظاہر کرنا ہے۔ قرآن کریم کے نزول کا مقصد دین حق کو ظاہر کرنا ہے، چھپانا نہیں۔ وحی الہی کا مقصد دین حق کو ظاہر کرنا ہے، چھپانا نہیں، تقیہ نہیں، اظہار ہے۔ جب اللہ نے قرآن کریم کو اسی لیے بھیجا، جب اللہ نے قرآن کریم کو اسی لیے بھیجا کہ اس قرآن کریم کو لوگوں پر ظاہر کر دیا جائے، اس کا اظہار کیا جائے، تقیہ نہ کیا جائے، چھپایا نہ جائے۔ جب اللہ کا مقصد یہ ہے کہ اس کا اظہار کیا جائے تو دنیا کا کوئی اور کون ہوتا ہے جو اس کو چھپا سکے؟ تو اس آیت سے بھی تقیہ کی عمارت زمین بوس ہو گئی۔ نمبر 2، دوسری دلیل، انبیاء کرام سے فرمایا بلا خوف و خطر اللہ کے احکام کو بندوں تک پہنچا دیجئے۔ تو انبیاء کو تو یہ تعلیم دی گئی کہ کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ کے احکام کو بندوں تک پہنچا دیجئے۔ اور آج ایک طبقہ اٹھ کے کہتا ہے نہیں جی انبیاء تقیہ کرتے تھے اور تقیہ ایمان اور تقیہ مذہب ہے، اس آیت کا کیا مطلب ہوگا؟ کیا مطلب انبیاء ڈر کر تقیہ کر لیتے تھے، بات نہیں بتاتے تھے لوگوں کو؟ نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی نہیں فرمایا بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جانب سے جو کچھ آپ پہ نازل کیا گیا ہے امت کو پہنچا دیجئے، بتا دیجئے۔ تو جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوا آپ نے امت تک پہنچایا۔ یہ پورا قرآن ویسے پہنچا آپ تک، امت تک جو کچھ ملا آپ نے پہنچا دیا ہے۔ تو تقیہ کدھر سے آ گیا؟ انبیاء نے باوجود بے سر و سامانی کے، باوجود مالی قلت کے، باوجود اسلحے کی عدم دستیابی کے دشمن کا ڈٹ کے مقابلہ کیا، ورنہ اگر تقیہ کرتے آگ کو چھپاتے تو ان پر مصاب آتے ہی نہیں۔ اور نمبر 5، امر بالمعروف کا جو حکم ہوا کہ امر بالمعروف کیجئے، نہی عن المنکر کیجئے، تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کی وجہ سے انبیاء پر جو مصیبتیں آئیں، جو پریشانیاں آئیں، ذرا تاریخ اسلامی کا مطالعہ کیجئے۔ اگر تقیہ کرتے تو محفوظ ہو کر بیٹھ جاتے، کسی نبی پر، کسی صحابی پر کوئی تکلیف مصیبت آتی ہی نہ اگر وہ تقیہ کرتے۔ اور نمبر 6، اللہ تعالیٰ مومنین کے بارے میں جو فرماتے ہیں کیا یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے کوئی ڈرتے نہیں ہیں۔ تو معلومات تقیہ نہیں کرتے تھے۔ تقیہ کرنے والا تو دوسرے کی ملامت سے ڈر جاتا ہے کہ مجھے بات نہیں بتانی چاہیے، چھپا دینی چاہیے، جبکہ اسلام کے اظہار کا حکم ہے، چھپانے کا نہیں۔
آپ یہ قرآن سیکھ رہی ہیں، سمجھ رہی ہیں، آپ کو یہ تاکید کر رہا ہوں، جا کر اس کو چھپا کر اپنے گھر میں نہیں رکھ دینا، اس کو جا کے تعلیم دینی، تکیہ نہیں کر دینا۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ دوسروں کو سکھانا اور سمجھانا بھی ہے۔ جبکہ میں نے ابھی بتایا کہ جن لوگوں کے ہاں تکیے کے بغیر ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا، اور تکیہ نہ کرنے والے کو وہ یوں سمجھتے ہیں جیسے نماز نہ پڑھنے والا، ان آیات کا کیا جواب دیں گے؟ جب تکیہ ہی ان کے نزدیک ایمان ہے، پھر دین حق کے اظہار کی صورت کیا ہوگی وہ آپ ہمیں بتا دیں۔ جب تکیہ ایمان ہے تو دین کو ظاہر کیسے کریں گے؟ قرآن کی تعلیم لوگوں تک کیسے پہنچائیں گے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو لوگوں تک کیسے پہنچائیں گے؟ اور دلیل نمبر 7، جہاں پر دین حق پر عمل کرنا ممکن ہو وہاں پر تو آپ اس پر عمل کرتے رہیں، لیکن اگر آپ کسی ایسے مقام پر ہیں جہاں پر شریعت پر عمل کرنا، دین حق پر عمل کرنا ناممکن ہو جائے، مشکل ہو جائے، وہاں سے شریعت نے کیا حکم دیا؟ ان ارضی واسعہ، میری زمین بڑی وسیع، ہجرت کر جائیے، تو وہاں سے ہجرت کرنی چاہیے۔ اگر تکیہ کرنا ہوتا تو اللہ ہجرت کو حکم کبھی نہ دیتے کہ بھائی دین کو چھپا کر تکیہ کر کے کمرے میں جا کے بیٹھ جاؤ، ہرگز نہیں، ہرگز شریعت نے تکیے کا حکم نہیں دیا، دین کو چھپانے کا حکم نہیں دیا، اظہار کا حکم دیا۔ اور دلیل نمبر 8، سورۃ العصر، ان الانسان لفی خسر کے بعد جو فرمایا کہ انسان خسارے میں ہے، لیکن کون خسارے میں نہیں؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صبر کی تاکید کیوں ہے؟ صبر کی ضرورت کب ہوتی ہے؟ جب حق کا اظہار کیا جائے، حق لوگوں تک پہنچایا جائے، حق کو بیان کیا جائے، پھر صبر کی ضرورت پڑتی ہے۔ تکیہ کر کے بیٹھ جائیں تو صبر کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ تو صورت کا کیا مطلب ہوا؟ جس مذہب میں حق کو دبا لینا اور چھپا لینا ایمان ہو، وہاں پر صبر کی نصیحت کا کیا فائدہ؟ یہ آپ ہمیں بتا دیجئے۔ اور دلیل نمبر 9، وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کہ انبیاء نے بھی اور ان کے ساتھ ان کے دوستوں نے بھی مل کر اللہ والوں نے جہاد کیا۔ اگر تکیہ کرنا ہی دین تھا تو ان کو جہاد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کو جہاد کرنے کی، اپنی جانیں مروانے کی اور اپنے آپ کو مصیبتوں میں مبتلا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تکیہ کر کے بیٹھ جاتے، آپ کو چھپا لیتے۔ تو یاد رکھیے اچھی طرح سے، ہمارا ایمان ہے کہ حضرت علی کا بھی ظاہر اور باطن ایک جیسا تھا، یہ نہیں تھا کہ اندر کچھ ہیں اور باہر کچھ ہیں، بالکل۔ جی ایک منٹ، جو لوگ کہتے ہیں حضرت علی نے تکیہ کیا ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے تکیہ کیا ہے، تکیہ، ان سے ہم سوال کرنا چاہتے ہیں، کیا تمہارے نزدیک حضرت علی کا ظاہر کچھ اور باطن کچھ تھا؟ ہم اہل سنت تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کا ظاہر اور باطن ایک جیسا تھا، یہ نہیں تھا کہ اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ، آگ کو ان کو چھپا دیا، ہرگز نہیں تھا ایسا۔ اب میں آپ سے ایک سوال اگر کروں، حق کو چھپاتا کون ہے، بہادر یا بزدل؟ آپ میں سے کوئی ایک بول جائے تاکہ بات ذرا پکی اور، اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، حق کو کون چھپاتا ہے، بہادر یا بزدل؟ بزدل۔ شاباش۔ تو حق کو کون چھپائے گا؟ بزدل چھپائے گا، کمزور چھپائے گا۔ جبکہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ حضرت علی بزدل نہیں، اسد اللہ ہیں، اللہ کے شعر ہیں۔ ایک طرف تم یہ چیختے ہو کہ حضرت علی اللہ کے شعر ہیں، دوسری طرف ان کو بزدل بنا دیا کہ وہ حق کو چھپایا کرتے تھے، ہرگز نہیں۔ حضرت علی نے خلفائے راشدین کے ساتھ جو معاملات کیے وہ حقیقت میں تکیہ نہیں تھا، حقیقت تھی، محض ظاہر داری نہیں تھی کہ حضرت علی نے ظاہر داری کی خاطر خلفائے راشدین کا ساتھ دیا اور اندر سے وہ تکیہ کر رہے تھے، معاذ اللہ سراسر جھوٹ ہے اور حضرت علی پر بہتان اور تہمت اور الزام ہے۔ پھر اگر حضرت علی نے خلفائے راشدین کے ساتھ محض ظاہر داری کی بنیاد پر ساتھ دیا، اندر سے ان کے ساتھ نہیں تھے، تکیہ کرتے تھے، پھر یہ کہنا پڑے گا کہ حضرت علی بزدل تھے، ان حضرات سے ڈرتے تھے، جبکہ حضرت علی بزدل نہیں تھے، شیر خدا تھے۔ اور اسی طرح چلیں 2 منٹ کے لیے، اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو زندگی میں کوئی ڈر تھا کہ جب حضرت ابوبکر زندہ ہے، حضرت عمر زندہ ہے، حضرت عثمان زندہ ہے، زندگی میں ان سے کوئی ڈر تھا اس لیے ان کا ساتھ دے رہے تھے،
تو جب یہ حضرات حضرت علی سے تینوں پہلے دنیا سے چلے گئے تھے تو ان تینوں حضرات کے دنیا سے چلے جانے کے بعد حضرت علی برسر عام منبر اور محراب سے جو ابو بکر اور عمر اور عثمان کے حق ہونے پر بیان کرتے رہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کدھر تکیہ کیا حضرت علی نے؟ کوئی تکیہ نہیں کیا، سراسر الزام اور جھوٹ حضرت علی کے بارے میں۔ اور اگلا سوال یہ ہے کہ اگر حضرت علی تکیہ باز ہوتے، حق کو چھپانے والے ہوتے، کبھی میدان کرزار میں نہ نکلتے، کبھی بدر میں جا رہے ہیں، کبھی حنین میں جا رہے ہیں، کبھی کیوں گئے ہیں؟ بہادر تھے، تکیہ نہیں کرتے تھے۔ تکیہ کرنے والے اور چھپانے والے ہوتے پھر معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ منافقین کی طرح پیچھے رہ جاتے۔ تو تکیہ کرنے والا منافق ہوتے، مومن نہیں ہوتے۔ جو حق کو چھپا رہے ہے مومن اور چھپا رہے، اس کو مومن کہتے ہیں۔ جام شہادت کیا نوش کیا اگر تکیہ کرتے تھے؟ چلے 2 منٹ کے لیے ہم مان لیتے ہیں کہ حضرت علی نے حضرت بکر عمر عثمان کے ساتھ تکیہ کر کے ان کا ساتھ دے دیا تھا۔ یہ سوال آپ کے سر ہے، یہ آپ بتا دو کہ یہ تکیہ حضرت معاویہ کے ساتھ کیوں نہیں کر لیا تھا؟ ان سے بھی کر لیتے۔ اور اسی طرح حضرت علی کا سارا خاندان حق کو ظاہر کرنے والا تھا، تکیہ باز نہیں تھا۔ ایک مثال لے لیجئے، وقت اتنا نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اگر تکیہ کرتے تو میدان کربلا میں کبھی جام شہادت نوش نہ کرتے، تکیہ کر کے جان بچا کے آ جاتے، لیکن ڈنکے کی چوٹ پر انہوں نے حق کو بیان کیا، کوئی تکیہ نہیں کیا۔ تو اس لیے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حضرت علی پر اور ان کی اولاد پر اور اہل بیت پر یہ تہمت لگانا کہ وہ تکیہ کرتے تھے، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ بلا شبہ حضرت علی شیر خدا تھے، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ امید ہے تکیہ والی بات بھی ضمناً آپ کی سمجھ میں آ گئی۔ پتہ نہیں کہاں سے یہ بات آ گئی آپ کے سامنے، شاید آپ کے ذہن میں سے کسی کی کوئی بات ہو تو وہ آ گئی تو آپ کے سامنے تفصیل اس کی آ گئی۔ چلیے، بات کیا ہو رہی تھی؟ قرآن کریم کی حفاظت۔ عہد صدیقی میں آ جائیے۔ مختلف جنگوں میں حفاظ قرآن کی بہت ساری تعداد شہید ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بکر صدیق کے پاس تشریف لائے اور آ کر کہنے لگے امیر المؤمنین، کیونکہ حضرت ابو بکر اس وقت امیر المؤمنین تھے، آپ یوں کیجئے کہ قرآن کریم کو ایک جگہ جمع کر لیجیے۔ بار بار حضرت عمر اصرار کرتے رہے۔ حضرت بکر پہلے کہتے رہے جی مجھے شرح صدر نہیں ہو رہا، اللہ کے نبی نے ایسے نہیں کیا، میں کیسے کروں؟ بہرحال بعد میں حضرت بکر صدیق کو بھی شرح صدر ہو گیا کہ قرآن کریم کو یکجا کر دینا چاہیے۔ تو پھر اس کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہ کام شروع کر دیا۔ پھر حضرت زید رضی اللہ عنہ کی ڈپٹی لگا دی کہ آپ نے اس حوالے سے کام کرنا ہے۔ تو حضرت زید نے کیا ترتیب، خود بھی حافظ قرآن تھے، اس وقت تک نہیں لکھا جاتا تھا جب تک کہ مختلف لوگوں کے پاس سے وہ تحریر آ نہ جاتی، پھر اس کو تواتر کا درجہ نہ مل جاتا، زبانی شہادتیں تحریری شہادتیں وصول کرتے، پھر خود بھی حافظ تھے۔ پھر اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں جو آیات لکھی گئی تھی ان کے ساتھ ان کو ملایا جاتا، پھر ان کو جمع کیا جاتا، یعنی اجتماعی تصدیق کے ساتھ اس کو جمع کیا جاتا۔ اور اس نسخہ میں وہی سارا کچھ جمع کیا گیا جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخر میں آخری رمضان میں قرآن کریم کا آپ کے ساتھ دور کیا تھا۔ جو آیات تلاوت بھی منسوخ ہے ان کو نہیں لکھا گیا۔ یہ آگے ناسخ منسوخ کا مسئلہ تفصیلاً عرض کروں گا، وہاں بات سمجھ آ جائے گی آپ۔ تو اس کے 3 نسخے لکھائے گئے تھے۔ ایک نسخہ حضرت ابوبکر کے پاس تھا، اور یہ جو اصلی نسخہ تھا یہ مختلف ممالک میں پھر بھیجا گیا۔ تو یہ اصل حضرت ابوبکر نے اپنے پاس رکھا، ان کے بعد حضرت عمر کے پاس آیا، پھر حفصہ کے پاس چلا گیا تھا، پھر آگے آیا عہد عثمانی۔ تو اس زمانے میں چونکہ فتوحات بہت زیادہ ہو گئیں، لہجے لوگوں کے مختلف تھے، تو اس طرح قرآن کریم مختلف لہجوں اور قراتوں میں پڑھا جاتا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت میں جب اسلام دور دور تک پھیلا، نئے علاقوں کے لوگ مسلمان ہونے لگے، تو جو صحابی جس ترتیب سے اس نے قرآن سیکھا تھا اسی ترتیب سے جا کر وہ قرآن سکھاتا تھا۔ جو ان کے علاقوں میں تھے اس ترتیب سے جا کر ان کو قرآن کی تعلیم دیتے تھے۔ تو اب قراتیں ہو گئی مختلف۔ جب یہ نئے لوگ آپس میں ملتے تو ایک دوسرے کو غلط کہتے کہ بھائی آپ نے والضحیٰ پڑھا ہے، دوسرے کا والضحیٰ پڑھا ہے۔ تو اب اس طرح آپس میں ان کی لڑائی ہوتی ہے، کہتا ہے میں نے ٹھیک پڑھا ہے، دوسرے کا تو نے غلط پڑھا ہے، بس اس طرح آپس میں اختلاف ہوتا ہے، کیونکہ نئے لوگ مسلمان ہو رہے تھے۔ تو اب صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا
کہ اسلام چونکہ بہت دور دور تک پھیل گیا ہے، لوگ ابھی مکمل طور پر واقف نہیں بھی ہیں، تو لوگوں کو ایک نسخے پر جمع کر دیا جائے۔ پھر صحابہ نے ایک کمیٹی بنائی، 12 صحابہ تھے، اس میں طریقہ کیا اختیار کیا گیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ قیادت خلافت میں جو مصحف تیار کیا گیا تھا اس کو سامنے رکھا گیا، اور اس میں ایک تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں ہر صورت الگ الگ تھی، انہیں ایک ایک جگہ ترتیب سے اس کو رکھ دیا گیا تھا، پھر اس کو اکٹھا کر دیا۔ اور سب سے اہم جو تیسرا کام رسم الخط، ایسے رسم الخط میں اس کو لکھا گیا کہ تمام قراتیں اس کے اندر سمائی جائیں۔ اس لیے قرآن کریم لکھنا ہو اس کو اسی کے رسم الخط میں لکھیے، اردو کے انداز میں نہ لکھا کریں۔ ہاں جہاں پر کوئی کی بورڈ وغیرہ سے ٹائپنگ اس میں ایسی ہوتی ہے تو مسئلہ الگ ہے۔ اور چوتھا کام اس میں یہ کیا گیا، لغت قریش کے مطابق اس کو لکھا جاتا تھا، جہاں پر اختلاف ہوتا تھا تو لغت قریش ہی کو وہاں پر درج کر دیا جاتا۔ پھر 7 صحیفے یہ تیار کیے گئے اور تمام اسلامی سلطنتوں میں یہ صحیفے بھیج دیے گئے، مکہ، یمن، شام، کوفہ، مدینہ، بحرین، بصرہ، ان علاقوں میں ان کو بھیج دیے گئے۔ تو اس ترتیب سے قرآن کریم کی حفاظت ہو گئی۔ پھر پریس کا زمانہ آیا تو قرآن کریم پریس بھی ہونے لگا۔ بہرحال وہ ایک لمبی چوڑی بحث ہے، وہ آپ علوم القرآن اگر آپ پڑھتی ہوں تو اس میں آپ کے سامنے بات تفصیلاً آئی ہوگی۔ میں صرف ساری چیزوں کا خلاصہ آپ کو دے رہا ہوں، تفصیل میں نہیں جا رہا، محض آپ کے اندر ایک ذوق پیدا کرنے کے لیے کہ آپ کو ایک جذبہ پیدا ہو کہ ہم علوم قرآنیہ سے واقفیت حاصل کریں۔ اچھا آ جائیے سورتوں کی طرف آ جاتے ہیں۔ پہلے قرآن کریم کی سورتوں پر جو عنوان لگا ہوتا ہے مکی یا مدنی، تو اچھی طرح سمجھیے کہ قرآن کریم کی سورتوں پر جو عنوانات قائم کیے گئے ہیں یہ مکی اور یہ مدنی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو مکی سورت وہ ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، مدنی وہ ہے جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ بس اتنی تعریف آپ یاد کر لیں، لمبی چوڑی بات میں جانے کی ضرورت نہیں۔ جو سورت ہجرت سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی ہے، اور جو مدینہ پہنچنے کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی۔ یہ مطلب نہیں کہ یہ مکہ میں نازل ہوئی، ورنہ اگر شہروں کے اعتبار سے ہو، کوئی خنین میں نازل ہو رہی ہے، کوئی بدر میں نازل ہو رہی ہے، کوئی طائف میں ہو رہی ہے، کوئی کہاں ہو رہی ہے، یہ ترتیب نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ کوئی امنا میں ہو رہی ہے، کوئی عرفات میں ہو رہی ہے، کوئی کہاں پر، پھر تو سینکڑوں طرح کے نام ہونے چاہیے۔ باقی پہچان کا طریقہ کیا وہ انشاءاللہ میں عرض کروں گا، بلکہ کر دیتا ہوں، ابھی ساتھ ساتھ ہی لکھ لیجیے یہ بات۔ مکی اور مدنی صورتوں میں کچھ خصوصیات ہیں جن سے پہچانا جا سکتا ہے کون سی مکی اور کون سی مدنی۔ بعض صورتوں میں ایسی خصوصیات ہیں کہ دیکھتے ہی پڑھتے ہی آپ کو معلوم ہو جائے گا یہ مکی ہے یا مدنی۔ بعض میں اکثری قاعدہ ہوتا ہے اور بعض میں اکثری نہیں ہوتا، بعض میں قاعدہ کلیہ بھی ہوتا ہے۔ جو قواعد کلیہ والی ہیں، مثال کے طور پر ہر وہ سورت جس میں آیا ہے کلا، کہیں پر بھی آیا ہے کلا، ہرگز نہیں، وہ مکی ہے۔ 33 بار یہ لفظ استعمال ہوا ہے 15 صورتوں میں۔ نمبر 2، دوسری پہچان مکی مدنی کی، ہر وہ صورت جس میں سجدے کی کوئی آیت ہے وہ مکی ہے۔ نمبر 3، ہر وہ سورت سوائے سورت بقرہ کے، یہ قاعدہ ذہن میں رکھیے گا، سوائے سورت بقرہ کے ہر وہ سورت جس میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا وہ مکی ہے۔ بعد میں سورہ حج کو بھی اس سے مستثنا کیا ہے، اس لیے کہ بعض رات سورہ حج کو مدنی قرار دیتے ہیں۔ اور کتنے ہوئے؟ 3 ہوئے۔ نمبر 4، ہر وہ سورت جس میں منافقوں کا ذکر ہے مدنی ہے۔
ہر وہ صورت جس میں منافقین کا ذکر ہے وہ مدنی ہوگی، اس لیے کہ منافق مدینہ مکہ میں نہیں تھے، خالص کافر مشرک، منافق مدینہ میں تھے۔ اور نمبر 5، ہر وہ صورت جس میں جہاد کی اجازت دی گئی ہے وہ مدنی ہے، اس لیے کہ مکی زندگی میں جہاد نہیں تھا۔ جو صورت آپ پڑھ رہی ہیں درمیان سے جا رہی ہیں، آپ کو پتا ہے جہاد والی آیت ہے، سمجھ جائیے مدنی ہے، مکی نہیں۔ یہ تو قواعد کلیہ ہیں 5 جو آپ نے الحمدللہ سمجھے۔ کچھ قواعد اکثریہ ہیں، ان کے خلاف بھی ہو سکتا ہے لیکن اکثر ایسے ہی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر مکی صورتوں میں یا ایھا الناس کے ساتھ استعمال ہے خطاب، اور مدنی صورتوں میں یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ خطاب ہے۔ اور دوسرا جو قاعدہ اکثریہ ہے، یعنی اکثر ایسے ہوتے ہیں، ضروری نہیں کہ ہر ایک میں ہو، اکثر ایسے ہوتے ہیں۔ مکی صورتیں یا آیتیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں اور مدنی لمبی ہیں، طوالت ہے ان میں۔ اور نمبر 3، مکی صورتوں میں زیادہ تر بت پرستوں کا مقابلہ ہے اور مدنی صورتوں میں اہل کتاب اور منافقین کا زیادہ ذکر ہے۔ اور نمبر 4، مکی صورتوں میں توحید، رسالت، قیامت پہ زور ہے، حشر نشر، قیامت کی منظر کشیاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی، پچھلی امتوں کے واقعات۔ اور مدنی صورتوں میں خاندانی زندگی، قوانین، جہاد و قتال کے احکامات، حدود اور فرائض کو بیان کیا گیا، اس لیے کہ وہاں پر جا کر اسلام نے اپنی جڑیں مضبوط کر لی، تو ابھی جہاد کو حکم دیا گیا اور تمدنی زندگی بھی اور سیاسی زندگی کا دور بھی شروع ہو گیا تھا۔ اور نمبر 5، مکی صورتوں میں ترتیب زیادہ تر شکوے والی ہوتی ہے، اور مدنی صورتوں میں یہ انداز نہیں ہے۔ مقدار کے اعتبار سے قرآن کریم کی صورتیں 4 حصے میں تقسیم کر لیجیے آپ۔ آیات کی مقدار کے اعتبار سے قرآن کریم کی صورتوں کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، طوال۔ طوال سے مراد سورہ بقرہ سے لے کر سورہ توبہ تک 7 صورتیں ہیں۔ سورہ بقرہ سے لے کر سورہ توبہ تک یہ طوال ہیں، لمبی صورتیں۔ اور پھر اس کے بعد وہ صورتیں ہیں انفال سے لے کر تقریباً سورہ فاطر تک، جن کو معین بھی کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد مسانی شروع ہو جاتی ہیں، سورہ رات سے سورہ فتح تک تقریباً 28 صورتیں بنتی ہیں۔ پھر اس کے بعد مفصلات قاف سے لے کر سورۃ الناس تک۔ پھر ان مفصلات میں آگے الگ تفصیل ہے، طوال مفصل، اوساط مفصل اور کسار مفصل۔ وہ آپ کے علم میں ہے، آپ فقہ کی کتابوں میں پڑھتی رہتی ہیں کیونکہ نماز کا مسئلہ اس کے ساتھ۔ سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک طوال مفصل ہے، اور سورہ بروج سے لے کر سورہ بینہ تک اوساط مفصل ہے، اور سورہ بینہ سے لے کر سورۃ الناس تک کسار مفصل ہے، جو مغرب کی نماز میں صورتیں پڑھی جاتی ہیں سورہ بینہ سے آگے والی۔ باقی طوال مفصل سورہ حجرات کا بروج یہ فجر کی نماز میں، ظہر کی نماز میں، اور جو اوساط مفصل ہیں یہ عصر و عشاء کی نماز میں۔ ہاں ایک بات رہ گئی، یہ ایک بات ضرور آپ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ اعتراض کہ قرآن کریم کا نزول آہستہ آہستہ تدریجاً 23 سال میں، ابھی ہم نے تذکرہ کیا تھا وہ بات وہاں پر رہ گئی، اس کو یہیں پر ساتھ سمجھتی چلیں کہ قرآن کریم کا نزول آہستہ آہستہ تدریجاً کیوں ہوا، ایک بار کیوں نہیں، ایک ہی بار پورا قرآن کیوں نہیں نازل ہوا؟ جیسے تورات ایک بار آ گئی، انجیل ایک بار یک بار کی آئی، تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال کیوں لگا دی؟ کبھی حضرت جبرائیل پوری صورت بھی لے آتے تھے، کبھی ایک آیت لے آتے تھے، کبھی ایک آیت کا بھی ٹکڑا لے کے آتے تھے، بعض مرتبہ کئی آیتیں لے کے آتے تھے۔ جیسے آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا غیر اولی ضراری یہ مستقل نازل ہوا ہے،
بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ بار نازل کیوں نہیں کیا؟ آج بھی ملحدین کا یہ اعتراض ہے کہ بھائی تورات ایک بار ملی ہے تو ہم اس کو مانیں گے، انجیل ایک بار ملی ہے تو ہم اس کو مانیں گے، بھائی قرآن آہستہ آہستہ ملا، ہم اس کو نہیں مانیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ یہاں پر ایک اور اعتراض بھی سمجھ لیجیے، بلکہ اعتراض نہیں، میں اعتراض کے طور پر نہیں، چھوڑیے اس کو، میں آپ کو اعزاز کے طور پر یہ بات بتا رہا ہوں، اعزاز ہے، اعتراض نہیں ہے۔ وہ تو پھر چلیں اعتراض کریں پھر جواب دیں، چھوڑیے اس بات کو، ہم اعزاز کے طور پر یہ بات کہتے ہیں۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آئی لکھی ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ کو لکھی ہوئی مل رہی ہے۔ اب آپ دیکھیے قرآن کریم کی باری آئی تو لکھا ہوا نہیں ملا، اللہ نے اپنے رسول کے قلب پر نازل کیا، پھر رسول اللہ نے اپنے صحابہ کو بتایا، لکھوایا صحابہ سے، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ جو آخری نبی ہوگا اس کے صحابہ کی جو عظمت اور شان ہے وہ کسی کی نہیں، یہ قرآن لکھنے والے ہی ہیں۔ ایسے کاتب ہے وہی امیر معاویہ، لوگ کیوں جلتے ہیں؟ قرآن لکھایا اپنے نبی کے صحابہ کے ہاتھوں سے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے صحابہ کے اعزاز اور تقدس اور عظمت۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ نقطے کی بات ہے یہ۔ تو اب یہ سوال کہ قرآن کریم کو یک بارگی نازل کیوں نہیں کیا، تھوڑا 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 کیوں کیا؟ تو یہ سوال مشرکین مکہ نے بھی کیا تھا۔ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، ایک بار کیوں نہیں نازل ہو رہا؟ تو تدریجی نزول کے بارے میں جو مفسرین نے لکھا ہے آپ سمجھ لیجیے۔ نمبر ایک، پہلا جواب آہستہ آہستہ کیوں نازل ہوا، یہ ہندو بھی یہ سوال کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، لکھتے پڑھتے نہیں تھے، اس لیے اگر سارا قرآن ایک بار نازل کیا جاتا تو یاد رکھنا مشکل ہو جاتا۔ نمبر دو، اگر پورا قرآن ایک ہی بار اتار دیا جاتا سارے احکامات کی پابندیاں فوراً لاگو ہو جاتی، کام مشکل ہو جاتا۔ اب دیکھیں ایک ہی بار اللہ سارا قرآن بھیج دیتے، اس میں نماز بھی پڑھو، روزہ بھی رکھو، حج بھی کرو، زکوٰۃ بھی دو، قربانی بھی کرو، صدقہ بھی نکالو، غیبت بھی نہ کرو، چگلی بھی نہ کرو، بہتان تراشیاں بھی نہ کرو، جاسوسیاں بھی نہ کرو، کسی پر الزام بھی نہ لگاؤ، تہمت بھی نہ لگاؤ، فلاں نیکی بھی کرو، فلاں بھی کرو، فلاں بھی کرو، جھوٹ بھی نہ بولو، جہاد بھی کرو، اور شراب بھی نہ پیو، حلال کھاؤ، حرام نہ کھاؤ۔ اتنی پابندیاں ایک بار برداشت کرنی ہے لوگوں کے لیے مشکل، کیونکہ ساری برائیاں لوگوں میں جمع ہو چکی تھی۔ اس لیے آہستہ 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 موقع مال کی مناسبت سے ایک حکم نازل ہوا، اس پر لوگوں کی پابندی ہوئی، دوسرا آ گیا، اس پر پابندی ہوئی، تیسرا آ گیا، اس پر پابندی ہوئی، چوتھا آ گیا۔ اس لیے آہستہ آہستہ امت محمدیہ کی آسانی کے لیے یہ انداز اختیار کیا گیا۔ نمبر تین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قوم کی جانب سے تکلیفیں، مصیبتیں، اذیتیں برداشت کرنی پڑتی، باتیں، تان، شکوے، جب بھی کوئی بات کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے، وہ آگے سے آپ کو تنگ کرتے، پریشان کرتے، آپ کے صحابہ کو اذیتیں دیتے۔ تو جب ایسے ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کی خاطر حضرت جبرائیل قرآن لے کے آ جاتا، جس سے آپ کا دل مضبوط ہو جاتا، آپ کی حوصلہ افزائی ہو جاتی، اس لیے تدریجاً نازل ہوئی۔ اور نمبر چار، تفسیر کبیر نے جو چوتھی وجہ لکھی ہے کہ قرآن مجید کا ایک بہت سارا حصہ لوگوں کے سوالات کے جوابات میں نازل ہوا، مختلف باتوں کے بارے میں انہوں نے سوال کیے، اس کے جواب میں قرآن نازل ہوا۔ جیسے آپ دیکھیے جی اصحاب کہف کون تھے، وہ لوگ کون تھے جو آ کے سو گئے تھے، کیا بنا ان کا، روح کیا چیز ہے، یہ سکندر کون تھا، مختلف واقعات۔ تو لوگوں کے سوالات کے جوابات میں قرآن کا بہت سارا حصہ نازل ہوا، اس لیے بھی تدریجاً جب کوئی سوال کیا اس کا حصہ نازل ہو گیا۔ اس لیے قرآن کریم کی آیتیں میں نے بتایا دو قسم کی ہیں، ایک تو وہ جو اللہ تعالیٰ نے خود نازل کی، اور کچھ آیات وہ ہیں کہ ان کے نزول کا کچھ پس منظر ہے، جس کو اسباب نزول کے تحت میں ابھی آپ کو بتا چکا ہوں۔ جیسے
جن کو شان نزول کہتے ہیں. ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن ولامۃ مؤمنۃ خیر من مشرکۃ ولو اعجبتکم. اس کا کچھ پیچھے کچھ پس منظر ہے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ تو اس لیے ان چیزوں کا جاننا اور سمجھنا بھی ضرورت ہے. سورتوں کے بارے میں بات ہو گئی تھی. اب سورتوں کے بارے میں ایک اور بات یہ سمجھ لیجئے کہ سورتوں کو مختلف الفاظ سے شروع کیا گیا. قرآن کریم کی سورتوں کو مختلف الفاظ سے شروع کیا گیا. آپ دیکھیں کسی سورت میں آ گیا الف لام میم، کہیں آ رہا ہے الف لام را، کہیں آ رہا ہے قل، کہیں آ رہا ہے حل. یہ کیا ہے اس کو ذرا سمجھ لیجئے. اس کو علوم قرآنیہ کی اصطلاح میں فواتح سورت کہتے ہیں. سورتوں کے فواتح. پچھلی دفعہ میں نے یہاں پر کافی تفصیل سے لکھوایا تھا لیکن ابھی وقت کم ہے، تو اس میں ہم یوں کرتے ہیں کہ آگے جب ہم بحث کریں گے نا تو کچھ جو دور جدید کے فتنے ہیں ان سے نمٹنا کیسے آیات کے تحت، کس آیت پر غیر مسلمین نے ملحدین نے کیا اعتراض کیا، زیادہ اس کو ساتھ لے کے چلیں گے اور ہمارے پاس اس کا کیا جواب ہونا چاہیے. جیسے ابھی آپ نے دیکھا نا وہ تقیہ کے بارے میں، تو اسی ترتیب سے عیسائیت ہے یا الحاد کا فتنہ ہے، منکرین حدیث کا فتنہ ہے، مرزائیت کا فتنہ ہے، اس کو ہم ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے کہ کس آیت سے وہ استدلال کرتے ہیں، ہمارے پاس اس کا کیا جواب. بات سمجھ آ گئی؟ یا ہندوؤں نے جو اعتراضات کیے. تو چلے فواتح کی صورت لکھی ہے. تو کل صورتیں 114 ہیں قرآن کریم میں. قرآن کریم میں کل کتنی صورتیں ہیں؟ 114. تو فواتح کی صورت 14 صورتیں ایسی ہیں کہ ان کی ابتدا اللہ کی حمد سے ہوئی. 14 صورتیں ایسی ہیں قرآن میں جن کی ابتدا اللہ کی حمد سے ہوئی. 5 ان میں الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں، 2 لفظ تبارک سے شروع ہوتی ہیں، 5 اور 2 7، اور 7 صورتیں لفظ سبحان کے ساتھ شروع ہوتی ہیں. سبحان. تو یعنی 14 صورتیں کل ایسی ہیں کہ جو اللہ کی حمد و ثنا سے شروع ہوئی ہیں. نمبر 2، 29 صورتیں ایسی ہیں جن کی ابتدا حروف مقطعات، حروف تعجیز سے ہو. یاد یوں لکھ لیجیے، حروف تعجیز بھی 29 ہیں. سیدھی سی بات ہے. تو اس کا بھی کچھ خاص جوڑ ہی لگتا ہے، وہ بھی 29 اور یہ بھی 29. اور نمبر 3، 10 صورتیں لفظ ندا سے شروع ہوئی. لفظ ندا سے. 5 صورتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف انداز سے، مختلف القاب سے خطاب کیا. یا ایھا المدثر، یا ایھا المدثر. اور اسی طرح یا ایھا النبی. اور 5 صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں امت کو خطاب ہے. یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا. اور نمبر 4، 23 صورتیں قرآن کریم کی وہ ہیں 23 جن کو جملہ خبریہ سے شروع کیا، جیسے براءۃ من اللہ، یسألونک عن الانفال. اور نمبر 5، 15 صورتوں کو قسم کے ساتھ شروع کیا. قسم کے ساتھ. جیسے والتین والعصر والضحیٰ واللیل، ان کو قسم کے ساتھ شروع کیا. اور نمبر 6، 7 صورتوں کی ابتدا حرف شرط کے ساتھ کی گئی ہے. اذا وقعت الواقعہ، اذا جاء نصر اللہ، وغیرہ وغیرہ، حرف شرط کے ساتھ. اور نمبر 7، 6 صورتوں کو امر کے ساتھ شروع کیا ہے. قل هو اللہ احد، قل اوحی الی، تو امر کے ساتھ شروع کیا. اور نمبر 8، 6 صورتیں ایسی ہیں جن کو استفہام کے ساتھ شروع کیا. هل اتى علی الانسان الم نشرح لك صدرک، وغیرہ. اور نمبر 9، 3 صورتیں ایسی ہیں کہ ان کو بد دعا کے ساتھ شروع کیا. بد دعا، تبت یدا ابی لہب.
ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. ویل للمطففین ویل لکل ہمزہ، بد دعا ہے. 3 سورتوں کی ابتدا بد دعا سے ہوئی. اور نمبر 10، ایک سورت کو حرف تعلیل سے شروع کیا، لی ایلاف قریش. بات سمجھ آ گئی سب کو؟ باقی قسم کے ساتھ کیوں شروع کیا یہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے وہیں پر آگے چل کے. جہاں پر کوئی قسم کا ذکر آئے گا میں تفصیلاً وہاں پر عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ قسم کیوں اٹھاتے ہیں، اس کی وجہ کیا. ابھی یہاں پر اتنا مزہ نہیں آئے گا جتنا متعلقہ آیت پڑھ کر بحث کرنے پر آپ کو اچھی سمجھ آئے گی. اور عقیدے کا مسئلہ کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے. قرآن اللہ کا کلام ہے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور موقف کیا؟ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے. شیعہ کے نزدیک، روافض و معتزلہ کے نزدیک قرآن اللہ کی مخلوق ہے. ہم قرآن کو مخلوق نہیں اللہ کا کلام سمجھتے ہیں. کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے. جب کلام حروف اور الفاظ کی ادا میں آ جاتا ہے تو اب یہ کلام لفظی ہوتا ہے. اب اس کی حقیقت کیا ہے ہم نہیں سمجھتے، اس کی حقیقت تک ہماری رسائی نہیں ہے. ہمیں بس صرف اس کے حروف اور الفاظ کی صورت میں پہچان ہے، ہمیں اور کوئی پتہ نہیں. بس آمنا وصدقنا. بات سمجھ آ گئی؟ تو میں نے عرض کیا کہ قرآن اللہ کی صفت ہے. یہ عقیدہ ٹھیک کیجئے. قرآن اللہ کی صفت ہے اور اس کی صفت اس کا غیر نہیں ہے. دلائل میں نہیں جانا چاہتا، صرف بات سمجھا رہا ہوں. جو جس کی صفت ہوتی ہے وہ اس کا غیر نہیں ہوتی. کیا ہم اللہ کی مخلوق بنا لیں قرآن کو؟ صفت اصل کا غیر نہیں ہے، یہ اس کے ساتھ ہی ہے. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ فلاں یہ کہا جائے کہ فلاں حسین ہے تو یہ حسن اس کا غیر نہیں ہے. فلاں ذہین ہے تو یہ ذہانت اس کا غیر نہیں ہے. فلاں بہادر ہے تو یہ بہادری اس کا غیر نہیں ہے. تو قرآن اللہ کی صفت ہے اور اللہ کا کلام ہے تو اس کا غیر نہیں. باقی روافض اور معتزلہ جو اس کو مخلوق کہتے ہیں ان کا عقیدہ غلط ہے. میں ایک اور لفظ میں آپ کو اس بات سمجھانا چاہتا ہوں. ساری کائنات کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے. چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جنات ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو، یہ زمین آسمان چاند یہ سب اللہ کی مخلوق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب اپنی مخلوقات کو بنایا، ساری کائنات میں بتا رہا ہوں کہ ساری کائنات اللہ کی مخلوق ہے اور ساری کائنات کو لفظ کن سے بنایا. تو کن کیا ہے؟ یہ لفظ کن کیا ہے؟ شاباش، آپ میں سے کوئی بتا دیجئے یہ لفظ کن کیا ہے؟ کن کن ہو جا اللہ کا. وہ تو جی ٹھیک ہے. جی کن یہ جو کہا گیا کن، یہ اللہ حکم دے رہے ہیں کہ ہو جا، جی کن جی. بھی مخلوق ہے یا نہیں ہے؟ یہ کن مخلوق تو مخلوق ہے؟ نہیں، یہ اللہ حکم کا ہے یہ. کلام ہے. یہ اللہ کا کلام ہے. یوں کہہ دیجئے کن اللہ کا کلام ہے. جب کن جی اللہ کا کلام ہے، کن کہنے سے مخلوق بنی. مخلوق وہ کائنات ہے. کن اللہ کا کلام ہے تو لفظ سے کن یہ مخلوق نہیں ہے. تو قرآن بھی اللہ کا کلام ہے تو یہ کلام مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کی صفت. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ قرآن کا مصداق صرف الفاظ نہیں ہے بلکہ الفاظ اور معنی دونوں ہیں. کیسے؟ یاد رکھیے گا. آج ایک آدمی قرآن کی آیت پڑھتا ہے، آگے چل کر اس پر تفصیلاً بات کریں گے. آج ایک آدمی ایک قرآن کی آیت پڑھتا ہے، مثال کے طور پر وہ کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. قرآن تو اس نے پڑھا، معنی اپنا بیان کر دیا، اس کے معنی کو ہم قرآن نہیں کہیں گے. وہ یہاں پر آ کر خاتم النبیین سے مراد کچھ اور لے لیتے ہیں، ہم اس کی بات نہیں مانیں گے. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟
یا ایک آدمی قرآن تو پڑھتے ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ الی آخر، کہتے ہیں یہ تو قرآن ہے، لیکن یہ بات نہیں مانتا کہ اللہ کے نبی کو معراج ہوا، وہ اس سے مراد کچھ اور لیتے، تو یاد رکھیے یہ غلط ہوگا۔ قرآن کے الفاظ بھی من جانب اللہ ہیں، قرآن کے معنی بھی من جانب اللہ ہیں، یہ علم تفسیر یاد رکھیے گا۔ میں ترجمہ اور تفسیر پہ بات کروں گا، ابھی میں ادھر آیا ہی نہیں ہوں، ادھر بات ہوگی ابھی، آپ انتظار کیجئے۔ آپ دیکھیں میں سمجھاتا ہوں دوبارہ، ایک منٹ، یہ کون والی بات میں سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں کیا مطلب، میں نے یہ کہا کہ قرآن کا مصداق صرف الفاظ نہیں بلکہ الفاظ اور معنی دونوں ہی کیا ہیں؟ قرآن ہے۔ کیا مطلب؟ جو معنی قرآن کے الفاظ کا، جو معنی، جو مفہوم، جو مطلب قرآن کے نزول کے وقت اللہ کے نبی نے سمجھایا، صحابہ نے سمجھا، وہی معنی قابل قبول ہے۔ آج اگر کوئی اس کو اپنے الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کرے تو اس کو ہم قرآن نہیں کہیں گے، اس کو قرآن کی تحریف کہیں گے۔ اس لیے معلوم ہوا قرآن لفظ اور معنی دونوں کے مجموعے کا نام۔ جی میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ کائنات ساری اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا، تو جس کو اللہ نے پیدا کیا وہ اللہ کی مخلوق ہے، جبکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، کلام متکلم کی صفت۔ چلے میں اور آسان کرتا ہوں، آپ جو باتیں کر رہی ہیں، اب ایک انسان ہے، مرد عورت، اس سے آگے بچے پیدا ہو رہے ہیں، یہ تو بچے تو اس کی اولاد ہے، لیکن ایک آدمی بات کر رہا ہے تو بات اس کی کیا ہے؟ بات اس کی اولاد ہے، حالانکہ بات اس کے منہ سے نکل رہی ہے، تو کیا ہے؟ اس کی اولاد ہے، بات اس کی نسل ہے؟ نہیں بھائی، یہ اس کی صفت ہے، وہ جو بول رہا ہے اس کی صفت ہے۔ تو قرآن اللہ کا کلام ہے، تو کلام متکلم کی صفت ہے، اس کی مخلوق نہیں ہے۔ یہی جملہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اللہ نے کائنات کو بناتے وقت کہا کن ہو جا، ساری کائنات بن گئی، تو یہ جتنی کائنات بنی یہ ساری کائنات اللہ کی مخلوق ہے، لیکن اللہ نے جو کلام کیا لفظ کن کے ساتھ، وہ لفظ کن اللہ کا کلام ہے، وہ اللہ کی صفت ہے، لفظ کن اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہے گا جو کن ہے، کن، یہ کن کا جو لفظ ہے یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، نہیں بھائی، وہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے، وہ اللہ کا کلام ہے۔ شاید نہیں سمجھ آئی یا آ گئی؟ آگئی سب کو یہ بات سمجھ؟ الحمدللہ۔ تو سورت کی بات ہو رہی تھی، چلیں سورت سے مراد کیا ہے؟ سورت کس کو کہتے؟ سورت عربی زبان میں سورت مانا دیوار، شہر کے ارد گرد ایک دیوار لگائی جاتی تھی، پورے شہر کے ارد گرد، اس شہر کو اس دیوار کے اندر بند کر دیا جاتا تھا، جس کو فصیل شہر کہتے ہیں، سور البلد کہتے ہیں۔ اگر آپ نے منطق پڑھی ہو تو اس میں یہ میرے حال میں کیا کہتے ہیں، مرکات وغیرہ میں بھی ہے۔ تو جس طرح شہر کی جو فصیل ہوتی ہے، آپ دیکھیں لغوی معنی کے ساتھ اور اس کا بڑا جوڑ ہے، جس طرح یہ شہر کی جو دیوار ہوتی ہے نا، دیوار، وہ پوری دیوار اس شہر کا احاطہ کرتی ہے۔ تو قرآن کریم کی جو صورتیں ہیں، قرآن کریم کا ایک خاص حصہ جو ہے، اس ایک حصے کے اندر کچھ مضامین کو جمع کر کے بند کر دیا، اس لیے اس کو بھی صورت کہتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ چلیں باقی پریس کی بات آئی تھی تو اپنے پاس آپ لکھ لیجیے، ویسے کام آئے گی بات۔ پہلے تو قلمی نسخے ہوتے تھے نا، قرآن کے لوگ ہاتھ سے لکھتے تھے، تو 11ویں صدی میں قرآن کریم کو پریس کے ذریعے سے طبع کرایا گیا تھا۔ مستشرقین نے بھی اس پر کام کیا تھا، کیونکہ انہوں نے تو کمائی کرنی تھی، ان کا مقصد تو یہ تھا، لیکن وہ نسخے مقبول نہیں تھے۔ باقی مسلمانوں کے ہاں 1887 میں سب سے پہلے قرآن کریم طبع کروایا گیا تھا، روس سے طبع ہوا تھا 1887 میں۔ تو قرآن کریم کے علوم کے اعتبار سے کچھ اہم اعداد و شمار اپنے پاس نوٹ کر لیجئے۔
قرآن مجید کی کل صورتیں 114، مکی صورتیں 86، مدنی 28، کل آیات اختلاف ہے ان میں 6323، یہ کال ذرا زیادہ قریب ہے، باقی 6666 والا وہ اتنا زیادہ معتبر کال نہیں ہے۔ قرآن کریم کے کل حروف 3,32,015، قرآن کریم میں پارے 30، منزلیں 7، سجدے 14۔ باقی سورہ حج کا جو دوسرا سجدہ ہے وہ امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک، ہمارے نزدیک نہیں ہے، بعض لوگ اس کو شمار کر کے 15 سجدے کہتے ہیں، تو 15 نہیں ہے، قرآن کے سجدے 14 ہی ہیں۔ بہرحال اس میں ہمارے نزدیک سورہ حج کا پہلا سجدہ دوسرا والا نہیں ہے۔ سورہ حج میں دوسرے مقام پر جو سجدہ والی آیت لکھی ہوتی ہے، آپ وہاں پر دیکھیں گی کہ ساتھ عند شافعی لکھا ہوتا ہے، تو امام شافعی کے نزدیک وہ آیت سجدہ تلاوت ہے، ہمارے نزدیک وہ سجدہ تلاوت کی آیت نہیں ہے، بلکہ وہ نماز والا سجدہ ہے، اس لیے کہ ساتھ رکوع کا ذکر بھی ہے۔ جب رکوع کا ذکر ہے تو معلوم ہے وہ نماز کا سجدہ ہے، رکوع نماز میں ہوتا ہے، سجدہ تلاوت میں نہیں ہوتا، یہ دلیل یاد رکھیے گا۔ اور قرآن کریم کی مدت نزول جیسے ابھی میں نے آپ کو بتائی 23 سال ہے، لیکن 23 سال تو قصر وغیرہ کو ہٹا کے کہہ دیا جاتا ہے، ویسے کل مدت 22 سال 5 مہینے اور 14 دن، 22 سال 5 مہینے 14 دن۔ قرآن کریم کی پہلی وحی سورت علق سے ہے، اور آخری وحی سورت توبہ کی آخری 2 آیتیں ہیں۔ جو یہ کہا جاتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آخری آیت ہے، یہ احکام کے اعتبار سے کہ احکام یہاں مکمل ہو گئے تھے، احکامات اس کے بعد نازل نہیں ہوئے، البتہ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیتیں بعد میں نازل ہوئی۔ باقی انشاءاللہ ہم کل آگے چلیں گے، کل کے سبق میں اس سے بھی کچھ اہم ترین باتیں ہیں، پھر انشاءاللہ کل ہی امید ہے کل ہی ہمارا سبق آگے انشاءاللہ چل نکلے گا، تو امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ جتنا بھی پڑھیں سمجھ کر پڑھیں، یہ آج کل جو تفسیر بالرائے کا مسئلہ ہے بہت زیادہ عام ہے، آج کل جو جتنے بھی جدید طبقے دن بدن نمودار ہو رہے ہیں، نئے برانڈ جو مارکیٹ میں آ رہے ہیں نا، یہ تفسیر بالرائے بہت زیادہ کرتے ہیں، قرآن کریم کی تحریف بہت زیادہ کرتے ہیں، تو اس سے کیسے بچنا ہے ہم نے؟ تو میں نے ابھی بتا دیا کہ قرآن کریم الفاظ اور معنی دونوں کے مجموعے کا نام ہے، اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ قرآن کریم کی جس آیت کی تفسیر آپ کر رہے ہیں، کیا یہ آیت صحابہ نے نہیں پڑھی تھی؟ کیا آپ یوں ہی سوال کیجیے، کوئی آدمی قرآن کریم کی کوئی تفسیر، کسی آیت کی تفسیر اپنے انداز سے کر رہے ہیں، مثال کے طور پر ایک آدمی کہتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ رحمان نے پیدا کیا انسانیت کی جان محمد کو اور ان کو علم غیب سکھایا۔ آپ ان سے پوچھئے کیا راز صحابہ کرام نے یہ تفسیر کی ہے؟ اس کی تفسیر وہی معتبر ہوگی، اور تفسیر کے ماخذ ذرائع کیا ہیں وہ انشاءاللہ میں عرض کر دوں گا، وہی معتبر ہوگی جو جس وقت قرآن نازل ہوا اس وقت جس آیت کی جو تفسیر سمجھی گئی آج بھی وہی تفسیر ہوگی۔ آج وہ نہیں ہوگی کہ مرزائی اپنا مقصد نکال لیں اور کوئی ملحدین اپنا مقصد نکال لیں، روافظ اپنا مقصد نکال لیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ قرآن الفاظ اور معنی دونوں کے مجموعے کا نام۔ چلیں الحمدللہ سبق مکمل ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیت تو آپ یہ کریں گی کہ نیت جو آپ کر رہی ہیں، نیت کہ میں یہ کام کر رہی ہوں، کیا کام ہے یہ جو کام میں نے کرنی ہے اس میں کیا نیت ہے آپ کی، کیوں کی جا رہی ہے؟ یہ دو کاموں کو آپس میں الگ الگ کرنے کے لیے، جدا جدا کرنے کے لیے، اور پھر اس کے اندر اگر من وجہ دونوں کو ایک بھی سمجھا جائے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن اخلاص پھر اس کے اندر یہ ہوگا، اخلاص اس کے اندر یہ ہوگا کہ نیت تو آپ کسی کام کی کر رہے ہیں، نیت نام ہے ارادے کا، جو آپ نے ارادہ کیا، اب وہ ارادہ کیوں کیا، آپ کا ارادہ کیا ہے، اللہ کے لیے یا کسی اور کے لیے؟ جب وہ ارادہ اللہ کے لیے ہوگا اس کو اخلاص کہیں گے، جب وہ ارادہ مخلوق کے لیے ہوگا وہ محض آپ کا ارادہ ہی ہے، اس میں اخلاص کوئی بھی نہیں ہے، جب اخلاص کوئی نہیں ہے تو اس کی جان بھی نہیں۔ ٹھیک ہے۔